يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ پچھلے درس کے بعد مجھے ایک خیال آیا کہ سورہ جن کا نصف سے زائد حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن ایک بڑی بنیادی اور اہم بحث رہ گئی، اور وہ یہ ہے کہ جنات کو جن کیوں کہا جاتا ہے، وجہ تسمیہ کیا ہے۔ جیم نون، نون کا مادہ عربی زبان میں آتا ہے کسی چیز کے چھپ جانے کے لیے، مخفی ہونے کے لیے، پوشیدہ ہونے کے لیے۔ جنت جس کی جمع جنات ہے، باغات، اس کے لیے بھی یہ لفظ اسی لیے آیا ہے، اسی مادے سے کہ زمین ایک باغ کے نیچے چھپ جاتی ہے، اس پر جو درخت ہیں، پودے ہیں، جو رویدگی ہے وہ زمین کو ڈھانپ لیتی ہے، زمین نظر نہیں آتی۔ یہ آپ کو نظر آئے گا ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہوئے کہ کہیں زمین بالکل چٹیل زمین ننگی نظر آ رہی ہے، اریاں زمین، اور کہیں اس زمین کے اوپر گویا کہ سبزے کا ایک لباس ہے جس نے اسے ڈھانپ لیا ہے۔ یہی ڈھانپنے کا مفہوم اس لفظ کا آیا ہے سورہ انعام میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں، فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب رات نے اس پر تاریکی کا پردہ تان دیا تو اس نے دیکھا ایک ستارے کو۔ تو گویا کہ رات کی تاریکی جس میں ہر چیز چھپ جاتی ہے، اس کے لیے بھی لفظ آیا جن علیہ اللیل۔ اسی طرح لفظ جنین کے معنی ہے وہ بچہ جو ابھی رحم مادر میں ہے، نظر نہیں آ رہا۔ یہ تو معلوم ہے کہ وہ بچہ ہے، لیکن یہ کہ وہ نظر نہیں آتا وہ جنین ہے، اس کی جمع اجنہ ہے۔ وَأَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، یہ قرآن مجید میں سورۃ النجم میں آیا ہے۔ تو جنات بھی چونکہ ہماری نگاہوں سے مخفی ہیں، نظر نہیں آتے، اس لیے ان کے لیے یہ لفظ ان کے بطور علم ان کے لیے استعمال کیا گیا، وہ مخلوق کے جو چھپی ہوئی ہے، نظر نہیں آتی۔ اگرچہ یہی وصف ملائکہ کا بھی ہے، وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن یہ کہ ان کا معاملہ اس اعتبار سے وہ ملعق اور علو کا، اس سے وہ لفظ اخذ کیا گیا ہے جس کے معنی ہے پیغام رسانی۔
ان کے لیے بطور علم وہ لفظ لایا گیا کہ ملائکہ ہی در حقیقت اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں جملہ مخلوقات تک، اور اس میں سے سب سے نمایاں شے وہ وحی ہے کہ جو انبیاء اور رسل کے پاس ان ملائکہ کے ذریعے سے آتی نہیں۔ آج کے درس سے متعلق ایک بات وہ ہے جس کے بارے میں خاصی بحث میں نے پچھلی مرتبہ کی تھی۔ قرآن مجید میں رکوعوں کی جو تقسیم ہے اس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ اکثر و بیشتر میرا مشاہدہ یہ ہے کہ وہ بڑی بامانی تقسیم ہے اور بڑی محنت سے ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ کہیں یہ رکوع جو ہیں وہ سورتوں کی فصیلوں کو نہیں توڑتے، سورتوں کی فصیلیں اپنی جگہ ہیں، ان کے اندر اندر تقسیم ہے، اور وہ تقسیم بھی اس پہلو سے کی گئی ہے کہ اگر اس جگہ پر رکوع کر دیا جائے، اتنا حصہ ایک رکعت میں پڑھا جائے تو بات وہاں کٹے گی نہیں، ٹوٹے گی نہیں، سلسلہ مضمون مکمل ہوگا۔ اس سورہ مبارکہ میں ہم نے جو 15 آیات پچھلے درس میں پڑھی تھیں، اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ جنات کا جو کلام یہاں نقل کیا گیا ہے، پہلی آیت سے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ سے، اے نبی کہہ دیجئے مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے، أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ اب یہاں سے جو مسلسل کلام تھا وہ گویا کہ اصل میں تو باتیں تھیں کہ جو جنات نے کی تھی جا کر اپنی قوم کے دوسرے جنوں سے، قرآن مجید میں ان کو نقل کیا جا رہا ہے۔ تو اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ ان کا کلام آیت نمبر 15 پر ختم ہو گیا، لیکن میں نے اشارہ کیا تھا کہ میرے ذہن میں ایک بات ہے جو میں اگلے درس میں اس کو بیان کروں گا، اور اس میں مجھے ابھی مزید تحقیق بھی کرنی تھی۔ اس پہلے رکوع کی جو تقسیم ہمارے مصحف کے اندر ہے اس کے اعتبار سے 4 آیات ابھی بقایا ہیں۔ رکوع جو ہے وہ 19ویں آیت پر جا کر مکمل ہوتا ہے، لیکن یہ کہ تقسیم مطالب کے اعتبار سے اگر یہ بات سمجھی جائے کہ ملائکہ کا کلام یہاں ختم ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہو رہی ہے، تو گویا کہ معنوی تقسیم آیت نمبر 15 پر بنتی ہے۔ چونکہ اردو کے اکثر و بیشتر تراجم اور اردو کی اس وقت جتنی بھی تفاسیر ہیں ان میں یہی موقف اختیار کیا گیا ہے، لیکن میرا ذہن اسے قبول نہیں کر رہا تھا۔ جہاں تک پہلی 2 آیات کا تعلق ہے اس کے بارے میں تو اجماع ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات آئی ہے 2 آیتوں میں، وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ ان کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ جنات کے کلام کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تبصرہ ہے، تضمین ہے، کسی اور کے کلام میں جو ابھی جاری ہو اور اللہ تعالیٰ اسے بیان کر رہے ہوں، نقل فرما رہے ہوں گویا کہ، اور درمیان میں کوئی بات اپنی طرف سے کہہ دیں تو یہ تضمین ہے۔ اس کی مثالیں قرآن مجید میں بہت موجود ہیں، ایک مثال کی طرف میں آج اشارہ بعد میں کروں گا۔ لیکن اس کے بعد کی 2 آیات جو ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ ان دونوں آیات کا جو انداز ہے، جو اسلوب ہے، بالکل جو سابقہ 15 آیتیں ہیں جن میں کہ جنات کا کلام نقل کیا گیا، بعین ہی وہی اسلوب ہے، وہی انداز ہے، وہی انا، انہو، انا، ہر آیت اسی لفظ سے شروع ہوئی ہے، اور یہاں بھی 2 آیتیں جو ہیں وہ اسی لفظ سے، ان المساجد للہ وانہ لما قام عبد اللہ۔ تو میرا گمان یہ تھا کہ یہ 2 آیتیں جو ہیں یہ بھی جنات کے کلام ہی میں سے ہیں، درمیان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تضمین ہو گئی ہے جو 2 آیات پر مشتمل ہے۔ میں نے اس ہفتے کے دوران جو تحقیق کی تو سب سے پہلے تو امام راضی کے ہاں مجھے بعض سلف میں سے بعض حضرات کی یہ رائے مل گئی کہ یہ رائے بھی ہے جو پیش کی گئی ہے کہ یہ 2 آیات آخری جو ہے پہلے رکوع کی یہ بھی کلام جنات ہی میں سے ہے، درمیان میں اللہ کی طرف سے 2 آیتوں پر مشتمل تضمین آئی ہے۔ جدید جو تفاسیر ہیں ان میں سے بھی جو ایک بڑی مشہور اب دور جدید کی تفسیر ہے عربی زبان میں فی ظلال القرآن، تو اس کی بھی سید قطب کی جو تفسیر ہے، اخوان المسلمون کے بہت مشہور رہنما، انہوں نے بڑے جزم کے ساتھ یہ بات کہی ہے۔ زیادہ اور قدیم تفاسیر کو دیکھنے کا مجھے موقع نہیں ملا، اتنا تو موقع نہیں ہوتا، لیکن میرے لیے
یہ دو گواہیاں کفایت کرتی ہیں کہ یہ رائے سلف میں بھی موجود ہے اور جدید تفاسیر میں سے بھی، جن کی اپنی مادری زبان عربی ہے، جو زبان کے جو مزاج ہے اور اس کا جو ایک انداز ہوتا ہے، اس کے اسلوب کو پہچاننے والے ہیں، اگر ان کی طرف سے بھی یہ رائے موجود ہے تو اب میں پورے اطمینان کے ساتھ یہ رائے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پہلے رکوع کا، اور یہ معلوم ہوتا ہے جنہوں نے رکوعوں کی تقسیم کی ہے ان کے سامنے بھی یہی بات تھی، ورنہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے یہ سمجھا ہوتا کہ 15ویں آیت پر جو جنات کا کلام ہے ختم ہو گیا ہے، اب آگے جو ہے اللہ کی طرف سے بات آ رہی ہے براہ راست، تو یہاں پر رکوع کر دیتے اور وہ بڑی عمدہ تقسیم ہوتی کہ 28 آیات میں سے 15 آیات ایک طرف، 13 ایک طرف، جبکہ یہ رکوع کی جو تقسیم ہے کہ 19 آیات ایک طرف، 9 ایک طرف، یہ ظاہر بات ہے کہ بڑی ان ایکول سی تقسیم ہے، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ جن حضرات نے یہ رکوعوں کی تقسیم کی ہے ان کے سامنے بھی یہی رائے تھی، جس کی بنا پر کہ انہوں نے رکوع کو ختم کیا ہے 19ویں آیت پر۔ اب آئیے کہ ہم ان کا آیات کا لفظ بلفظ مطالعہ کرتے ہیں۔ فرمایا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اور اگر وہ مستقیم رہتے، جمے رہتے، قائم رہتے طریقت پر، یہ لفظ میں نے جان بوجھ کر طریقت کا لفظ استعمال کیا ہے اس وقت، تو ہم انہیں پلاتے اور سیراب کرتے، کثرت کے ساتھ پانی سے انہیں سیر کر دیتے، یعنی خوب بارش برساتے، جیسے کہ سابقہ صورت میں آیا تھا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ تو در حقیقت پانی ہی چونکہ اس زمین پر مبدأ حیات جو ہے وہ پانی ہے، زندگی کی بنیاد پانی ہے، ہمارا مادہ تخلیق مٹی ہے، لیکن یہ مٹی جب پانی میں گندھی ہے تو اس کے اندر سے پھر حیات کا سلسلہ جو ہے وہ پیدا ہوا ہے، اس لیے مبدأ حیات وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر شے جو زندہ بنائی ہے تو اس کے اندر زندگی کا جو مادہ ہے وہ پانی سے ہے۔ جعلنا، خلقنا نہیں، جعلنا اور لفظ ہے، خلقنا اور لفظ ہے، مادہ تخلیق اور ہے، لیکن جعل حیات جو ہے وہ در حقیقت پانی کی بنیاد پر ہے۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ اگر یہ طریقت پر مستقیم رہتے، جمے رہتے، کھڑے رہتے، قائم رہتے، تو ہم ان پر اپنی رحمتوں کے ڈونگرے برساتے، ہم انہیں خوب پانی پلاتے، خوب سیراب کرتے، خوب فصلیں ہوتی، خوب باغات ہوتے، انہیں ہر طرح کی غذاؤں سے نوازتے۔ پہلی بات تو یہ کہ سلسلہ کلام سے جوڑیے کہ اصل میں جو آخری حصہ تھا جنات کے کلام کا وہ یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم میں دونوں قسم کے لوگ ہیں، وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اس سے پہلے بھی آیا تھا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، وہ جنہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ ہم میں اچھے لوگ بھی تھے اور ذرا دوسری قسم کے لوگ بھی، کمتر قسم کے لوگ بھی تھے، ہم طرح طرح سے حصوں میں بٹے ہوئے تھے، مختلف راستوں پر چل رہے تھے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ دوسری مرتبہ جب دہرا کر انہوں نے کہا کہ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، تو یہاں گویا کہ اشارہ ہو رہا ہے اس وحی کے سننے کے بعد جو لوگ ایمان لے آئے، ہم میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، جنہوں نے گویا کہ سر تسلیم خم کر دیا، جنہوں نے تصدیق کی، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، ہم میں سے وہ بھی ہیں کہ جو کج روی اختیار کر رہے ہیں، ٹیڑھا راستہ، ظلم کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو جس نے بھی سر تسلیم خم کیا، اطاعت قبول کر لی، تو اس نے تو جو رشد اور ہدایت اور کامیابی ہے اس کو حاصل کر لیا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو ظالم ہیں، کج رو ہیں، وہ تو پھر جہنم کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ یہ کلام تھا جنات کا، جس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبصرہ ہوا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اگر یہ لوگ، اور ان لوگوں سے مراد جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، اگر اس راہ مستقیم پر قائم رہتے، اب طریقت کے لفظ کو یہاں پہچانیے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ لفظ مستعمل ہے شریعت، طریقت، تو در حقیقت شرع اور شارع کہتے ہیں راستے کو، اور طریق بھی کہتے ہیں راستے کو۔
تو در حقیقت یہ دونوں الفاظ جو ہیں وہ تقریباً ہم مفہوم ہیں، ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔ یہ تو ہمارا یوسیج ہے، استعمال ہے کہ ہم نے شریعت کو جو دین کا ظاہری اور قانونی پہلو ہے اس کے ساتھ مختص کر دیا ہے، اور طریقت کو دین کا جو باطنی پہلو ہے، اندرونی احساسات، اس کے ساتھ منسلک کر دیا ہے۔ ورنہ یہ کہ عربی زبان کے اعتبار سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اور ہمارے جو صحیح مسلک کے صوفیاء ہیں، محققین، ان کا کہنا یہی ہے کہ شریعت اور طریقت میں قطعاً کوئی فرق نہیں، کوئی طریقت جو شریعت سے آزاد ہو وہ طریقت نہیں، اور وہ شریعت بھی جو طریقت کے ساتھ نہ ہو، اگر باطنی کیفیات نہیں ہے تو وہ ایک ڈھانچہ ہے بے روح۔ نماز ہو رہی ہے، رہ گئی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی، رسومات کی شکل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ رسم کہتے ہیں ظاہری چیز کو، کسی شے کی علامت۔ رسم الخط، یہ رسم الخط ہے قرآن مجید کا، جس میں کہ قرآن مجید درج ہے، رسم ظاہری ہے۔ اسی لیے آیا ہے اس حدیث میں جس میں حضور نے خبر دی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، اور قرآن میں سے اس کے رسم کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ یہ رسم جو ہے یہ رسم الخط ہے، حروف رہ جائیں گے، الفاظ رہ جائیں گے، حفاظ کو یاد ہوں گے، لکھے ہوئے ہوں گے، بڑے اعلیٰ کاغذوں کے اوپر لکھے ہوئے ہوں گے، آرٹ پیپر پہ چھپے ہوئے ہوں گے، لیکن ان کے معنی، ان کی حقیقت، ان کا مصداق خارج میں عملی ان کی کوئی تصویر، کوئی عملی تفسیر یہ نہیں رہے گی۔ تو فرمایا کہ اگر وہ طریقت، اب یہاں پر الطریقہ کہا گیا ہے، ان لو استقاموا الطریقۃ، الف لام لگا ہے اس پر، اس خاص راستے پر اگر یہ قائم رہتے۔ وہ خاص راستہ کون سا ہے؟ میرے نزدیک اس سے مراد ہے وہ عہد الست جو لیا گیا تھا، جس میں کہ توحید کا اقرار ہم کر کے یہاں آئے، الست بربکم قالوا بلی، اور یقیناً اسی نوع کا کوئی اقرار جنات سے بھی لیا گیا ہے۔ تو اس کو تعبیر کیا گیا، اس راہ پر اگر گامزن رہتے، توحید پر قائم رہتے، اگر اس میں ادھر ادھر کی پگڈنڈیاں نہ نکال لیتے، اس میں اوہام کو شامل نہ کر دیتے، اس میں مشرکانہ عقائد کو ملوث نہ کر دیتے، لاسقیناہم ماء غدقا، تو ہماری رحمتوں کی بارش جو ہے ان پر چھاجوں برستی، لنفتنہم فیہ۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم نقطہ آیا ہے جس پر بعض حضرات نے بڑی طویل بحثیں کی ہیں۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت بھی ہوتی ہے وہ بھی در حقیقت ایک آزمائش کی شکل ہے، اس لیے کہ یہ دنیا اور یہ حیات دنیاوی یہ دار الجزا نہیں ہے، یہ دار امتحان ہے۔ یہاں تو ہر لمحے ہم ایک امتحان سے دوچار ہیں۔ بڑی پیاری نظم ہے علامہ اقبال کی جو بانگ درا میں شامل ہے، زندگی، جس میں ایک شعر وہ بھی ہے کہ تو اسے پیمانہ امروز فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ اور آخری شعر ہے کہ قلزم ہستی سے تو ابراہ مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اور یہ در حقیقت ترجمانی ہے سورہ ملک کی اس آیت کی کہ ہم نے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ موت و حیات کا سلسلہ، حیات مسلسل چلی جا رہی تھی، موت کا وقفہ ڈال دیا گیا، اس کے حصے کر دیے گئے تاکہ ایک چھوٹا سا حصہ علیحدہ کر لیا جائے، اسمال چنک آف آور لائف، وہ علیحدہ کر لیا گیا تاکہ اس کو ایک امتحانی وقفہ بنا دیا جائے۔ قلزم ہستی سے تو براہ مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ آگے چل کر اب زیادہ دور نہیں ہے، سورہ دہر میں بھی یہ مضمون آئے گا، سورہ ملک میں تو آ ہی چکا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور ہر لحظہ یہاں امتحان ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کچھ دے کر آزماتا ہے، کبھی کچھ چھین کر آزماتا ہے۔ دے کر آزماتا ہے کہ بندہ شکر کرتا ہے یا نہیں، کبھی چھین کر آزماتا ہے کہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ ہر حال میں وہ میرے دامن سے وابستہ رہتا ہے یا نہیں، ہر حال میں راضی برضائے رب رہتا ہے یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ اگر نعمتوں کی بارش ہو تو ہم سے غافل ہو جائے، ہماری طرف سے منہ موڑ لے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر کوئی تکالیف آ جائیں، ہجوم کر جائیں، تو پھر شکوہ اور شکایت کا لفظ زبان پر آ جائے؟ ہر حال میں ہونا یہ چاہیے کہ راضی برضائے رب رہے بندہ، چاہے یہ حال ہو چاہے وہ حال ہو۔ اس میں جو کلائمیکس ہے وہ سورۃ الفجر کی آیت ہے
کہ انسان اگر اس دنیا کے اندر بدلتے ہوئے حالات کو چاہے، توحید مکمل ہے اس کی کہ وہ اللہ ہی کی طرف اس کو منسوب کر رہا ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. انسان کا عجیب حال ہے کہ جب اس کا رب اس کو خوب نعمتیں دیتا ہے، آزماتا ہے اس صورت میں کہ نعمتیں دیتا ہے، خوب اس کو اکرمہ عزت دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہتا ہے مجھے رب نے عزت دے دی، باعزت بنا دیا، میرا اعزاز فرمایا. اب دیکھیے شرک یہاں نہیں ہے، وہ سب سے بڑی گمراہی جو ہے اس سے تو انسان بچا ہوا ہے. میرے رب نے مجھے عزت دی، شرک نہیں ہے، توحید موجود ہے، توحید میں کہیں کوئی اس میں کوئی خلا نہیں، کوئی نقص نہیں. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اور جب دوسری شکل میں اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے کہ اس پر اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، ناپ تول کر دینے لگتا ہے، تھوڑا تھوڑا ایشو کرتا ہے، اس لیے کہ قدرہ کے معنی جو ہے وہ یہی ہے، اندازے سے دینا شروع کر دینا. ایک ہے بغیر حساب آ رہا ہے، اور ایک یہ کہ اب ناپ تول کر کے آ رہا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا. اب ان دونوں جملوں میں توحید اور شرک کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے کہ کوئی گمراہی کی آپ نشاندہی نہیں کر سکتے. اللہ نے عزت دی اور اللہ نے ہی ذلیل کر دیا، لیکن فرمایا کلا، ہرگز نہیں. یہاں نفی کس اعتبار سے ہو رہی ہے کہ ابھی ہدایت کا ایک درجہ اور ہے. تم یہاں مال و دولت اگر مل گیا ہے تو سمجھ رہے ہو کہ یہ عزت ہے، اعزاز ہے، حالانکہ یہ بھی امتحان ہے. اور اگر کہیں تنگی آ گئی تم سمجھ رہے ہو یہ توہین اور تذلیل ہے، حالانکہ یہ بھی توہین اور تذلیل نہیں ہے، یہ بھی امتحان ہے. یہ دونوں کیفیات اس اعتبار سے برابر ہیں کہ یہ بھی امتحانی کیفیت، وہ بھی امتحانی کیفیت. ایک درجہ اس سے بھی اوپر ہے ہدایت کا. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ہدایت بھی درجہ بدرجہ آتی ہے. سب سے بڑی گمراہی تو یہ ہوتی کہ انسان یہ کہتا کہ مجھے نعمتیں ملی ہیں، یہ تو لکشمی بائی کی کرپا ہو گئی، فلاں دیوتا راضی ہو گیا، اس کی نظر عنایت ہے، مجھے یہ سب کچھ مل گیا. اب یہ تو ضل ضلالا بعیدا، یہ گمراہی کی بہت دور کی شکل ہے. اور کہیں اگر کوئی تکلیف آ گئی، فلاں دیوتا ناراض ہو گیا، معلوم ہوتا ہے کہ فلاں دیوی یا دیوتا کی نگاہ کرم ہم سے پھر گئی ہے، دو قربانیاں، آؤ کوئی ڈنڈوت کرو، کوئی تلافی کرو، راضی کرو. تو یہ تو سمجھیے کہ یہ گمراہی ہے دور کی. اس گمراہی سے آدمی چلا تو پہلا درجہ جو آیا ہدایت کا وہ توحید ہے کہ اس نے یہ کہا کہ مجھے نعمت ملی تو اللہ نے میرا اعزاز اور اکرام فرمایا، مجھ پر تکلیف آئی، تنگی آئی تو اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا. تو اس کے اعتبار سے تو یہ ہدایت ہے. لیکن اب یہ تیسری سیڑھی کو دیکھیں گے تو یہ بھی ابھی گمراہی ہے. وہ تیسری سیڑھی کیا ہے کہ یہ دونوں حالتیں مساوی ہیں، یہ دونوں حالتیں امتحان ہیں، دونوں میں اللہ آزما رہا ہے. ابھی ایک چوتھی سیڑھی ہے، یہ سب سے اونچی ہدایت ہے. اس تک تو یوں سمجھیے کہ اخص الخواص پہنچ پاتے ہیں، عام لوگوں تک کی اس تک رسائی نہیں ہے. اور وہ یہ ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے عام طور پر کہ اگر مفلسی ہے، احتیاج ہے، دنیاوی حالات کی تنگی ہے تو یہ امتحان شاید زیادہ کڑا ہے، زیادہ سخت ہے. اور اگر فراوانی ہے اور دولت ہے اور عزت ہے تو یہ امتحان شاید ہلکا ہے، آسان ہے. حقیقت یہ ہے چوتھی سیڑھی جو ہے ہدایت کی کہ اصل میں امتحان بھاری جو ہے وہ دولت کا امتحان ہے. اگر اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے، عزت دیتا ہے، وجاہت دیتا ہے، یہ امتحان زیادہ سخت ہے، زیادہ مشکل ہے. اگر تنگی ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے تو یہ امتحان آسان ہے، اس لیے کہ تنگی میں اور مصیبت میں لا محالہ انسان کا رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے. جبکہ محتاط ہے، فراوانی ہے، عزت ہے تو اس میں بہت شدید اندیشہ ہے غفلت کا. تو معلوم یہ ہوا کہ نتیجے پر اگر نگاہ ہے تو اس کے اعتبار سے یہ امتحان کے دولت ہو اور اس کے انبار ہو اور فراوانی ہو، یہ زیادہ مشکل امتحان ہے بنسبت اس کے کہ تکلیف ہو یا کوئی دنیا میں احتیاج کا معاملہ ہو. اس کے حوالے سے یاد رکھیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ کہ ایک زمانے میں حکومت جو ہے تشدد کر رہی تھی، شدید ترین عتاب میں آئے ہوئے ہیں، مار پڑ رہی ہے، جیلوں میں ٹھوسا ہوا ہے. اور الفاظ یہ آتے ہیں روایات میں کہ وہ مار ماری گئی ہے کہ اگر ہاتھی کو بھی وہ مار ماری جاتی تو بلبلا اٹھتا، لیکن کبھی کوئی آنسو جو ہے آنکھ سے نہیں ٹپکا. لیکن جب حالات بدل گئے
اور اب دار الخلافہ جو ہے یا بیت الخلافت، وہاں سے اب آ رہے ہیں اشرفیوں کے توڑے لے کر ایک شخص آیا ہے، تھیلی لے کر آیا ہے کہ یہ خلیفہ نہیں، کیونکہ خلیفہ بدل گیا، اب حالات جو ہے حکومت کے تبدیل ہو گئے۔ تو جب وہ تھیلی پیش کی ہے ان کی خدمت میں اشرفیوں کی، تب رو پڑے کہ اے اللہ میں اس امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں ہوں، یہ امتحان کہیں زیادہ سخت ہے، کہیں مشکل ہے۔ تو ان 4 درجوں کو اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو یاد رکھیے۔ اب دیکھیے ریلیٹیو، یہ جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے یہ ہر جگہ چلتی ہے۔ سب سے اونچے درجے کے اعتبار سے دوسرا درجہ بھی گمراہی کا ہے، پھر اس کے اعتبار سے تیسرا درجہ اور گمراہی کا ہے، اور جو سب سے نیچے ہے وہ تو خیر گمراہی ہے ہی ہے۔ نیچے سے چلیں گے تو پہلے کے مقابلے میں دوسرا بھی ہدایت پر مشتمل ہے کہ آپ نے اگر دنیا میں خیر ملا، بھلائی ملی تو اسے اللہ کی طرف منسوب کیا، اللہ نے مجھے عزت دی، شرک سے تو بچ گئے۔ اگر تکلیف آئی، مصیبت آئی تو اس کو بھی اللہ کی طرف منسوب کیا، اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، شرک سے تو بچ گئے، اس کے مقابلے میں ہدایت پر آ گئے۔ لیکن اس سے اوپر کی ہدایت ہے یہ کہ آپ ان دونوں کے اندر کوئی فرق و تفاوت ہی نہ کریں، دونوں امتحان کی کیفیات ہے، نہ یہ عزت ہے نہ وہ ذلت ہے۔ یہی سورہ تغابن کی اس آیت کا مفاد ہے، ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کا فیصلہ تو اس دن ہوگا۔ اس دن جو بری ہو گیا عزت اس کے لیے ہے، اور اس دن جو جہنم میں جھونک دیا گیا ذلت اس کے لیے ہے، چاہے دنیا میں قارون کی دولت اس کے پاس رہی اور فرعون اور نمرود کا اقتدار جو ہے اسے حاصل رہا۔ اور سب سے اوپر یہ ہے کہ اصل کڑا امتحان جو ہے، حضور کی حدیث یاد کر لیجئے، ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، جو کم ہو لیکن کفایت کر جائے، بنیادی ضرورتیں پوری ہو جائیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، وہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ جو کثیر ہے لیکن غافل کر دینے والی شے۔ جہاں کثرت ہوگی، محتاط ہوگی، غفلت آ جائے گی۔ تو فرمایا کہ اگر یہ ہمارے اس طریق مستقیم پر چلتے رہتے، قائم رہتے، رواں دواں رہتے، شاہراہ توحید سے ادھر ادھر کی پگڈنڈیوں میں نہ بھٹکتے، لاسقیناہم ماء غدقا، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ یہ دار الجزا کے طور پر ہے یہ دار امتحان ہی، اس میں بھی ہم آزماتے، لنفتنہم فیہ، نعمتیں بھی آتی ہیں تو وہ بھی امتحان کے لیے، وہ مزید آزمائش کے لیے۔ اس لیے بھی کہ دیکھیے انسان، جیسے کہ ہمارا ہے تعلیم کا نظام، جس نے پرائمری کا امتحان پاس کر لیا اب وہ ہائی اسکول میں جائے گا، پھر امتحان ہے، 5ویں کا، 6ٹھی کا، 7ویں کا، مڈل کا، پھر امتحان ہی امتحان ہے، کڑے سے کڑے امتحان آتے چلے جائیں گے۔ اس پر مجھے یاد آیا کہ ایک اچھی تحریر ایک وقت میں میرے قلم سے نکلی تھی حج کے موضوع پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ایک خاکہ ہے حیات دنیاوی کا کہ کس کس طرح کے امتحانات میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں کامیابی کے ساتھ، جس پر ایک بڑا جامع تبصرہ جو ہے وہ سورہ بقرہ میں ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو جب کہ ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے بڑی بڑی باتوں میں، تو وہ ان سب میں پورا اترا، اس نے سب کو پورا کر دیا۔ تو تدریجاً جو امتحان آئے کہ پہلا امتحان دنیا میں آتا ہے انسان کے عقل اور شعور کا۔ عقل و شعور کا امتحان یہ ہے کہ اپنے خالق و مالک حقیقی کو پہچانتا ہے یا نہیں، اسی کو نہیں پہچانا تو گیا، ضل ضلالا بعیدا۔ یہ تو پہلا امتحان ہے عقل اور شعور کا، جس میں سے حضرت ابراہیم کامیابی سے گزرے کہ گھٹا ٹوپ اندھیرے سے کفر اور شرک کے، ستارہ پرستی وہاں ہو رہی تھی، بت پرستی وہاں ہو رہی تھی، شاہ پرستی وہاں ہو رہی تھی، سیاسی شرک انتہا پر، توہماتی شرک انتہا پر، ہر نوع کا شرک اس ماحول میں موجود تھا، لیکن اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید تک پہنچے اپنی فطرت کی رہنمائی میں، پہلا امتحان پاس کر لیا۔ اب اس کے بعد امتحان جو آئے ہیں تابڑ توڑ، وہ ہے عزم کے، ارادے کے، ہمت کے، کتنی کچھ قربانی دے سکتا ہے۔ گھر سے نکال دیے گئے، اچھا سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، ہجوم کے سامنے فیس کیا، اور اس جرت کے ساتھ فیس کیا کہ ان کو لاجواب کر دیا ہے۔ رجعوا الی انفسہم، خود انہوں نے اپنے گریبانوں میں جھانک کر کہا کہ ابراہیم جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، اصل میں تو ہم ہیں جو غلط بات پر ہیں۔ لیکن پھر انہوں نے اپنی حمیت جاہلی کو مجتمع کیا، فیصلہ کہ ایسے آگ میں ڈال دو۔ شہنشاہ کے دربار میں پیشی ہوئی، وہاں پر جو مجادلہ کیا ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، جس طرح ترکی بترکی جواب دیے۔ جب بادشاہ نے کہا کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے،
بادشاہ نے کہا کہ دیکھو ابھی 2 آدمیوں کو بلایا جیل میں سے، ایک کی گردن اڑا دی، ایک کو آزاد کر دیا، دیکھو یہ اختیار میرے پاس بھی ہے، ایک کو میں نے مار دیا، ایک کو میں نے معاف کر دیا۔ تب پھر کہا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ تو لاتا ہے سورج کو مشرق سے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ پھر آخری امتحان آیا ہے، کم سے کم دارالکفر کا آخری امتحان کہیے کہ آگ میں جھونک دیے گئے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے استقامت عطا فرمائی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ پھر اس کے بعد ہجرت ہے، ملک کو خیر بات کہنا ہے، قدم قدم پر امتحان، اور آخری امتحان یوں سمجھیے کہ جو سب سے کڑا امتحان ہے کہ بیٹا اب جوان ہوا ہے اور اکلوتا بیٹا ہے، 13 برس کی عمر کو پہنچا ہے، اس وقت اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو معلوم ہوا قدم قدم پر امتحان ہے، ایک کو پاس کریں گے تو اگلا آئے گا۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اور جو کوئی اعراض کرے گا اپنے رب کے ذکر سے۔ اب یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ اس کا مصداق اتم تو یہی قرآن ہے جس سے بات شروع ہوئی ہے۔ اس مقام کو بھی اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ ذکر کا مصداق اول، مصداق اتم قرآن ہے۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ۔ تو جو کوئی بھی اعراض کرے گا ہمارے ذکر سے، اور اعراض کا لفظ خاص طور پر ثابت کر رہا ہے کہ یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ کوئی شخص ذکر نہیں کر رہا، یہ بالکل دوسری بات ہے۔ اعراض عن الذکر، کسی شے کو قبول نہیں کر رہا، کسی شے کو اختیار نہیں کر رہا، اور وہ شے کون سی ہے سوائے قرآن کے؟ تو فرمایا وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اللہ تعالیٰ اس کو چلائے گا، وہ رب اس کو چلائے گا یا داخل کرے گا ایک ایسے عذاب میں جس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ صعود کہتے ہیں چڑھنے کو، سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، یہ سورہ مدثر میں آیت آ جائے گی۔ تو صعدہ وہ عذاب، چڑھتا عذاب جس کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہ یہ تو انسان کی طبیعت کا خاصہ ہے کہ بری حالت جو ہوتی ہے اس سے بھی وہ رفتہ رفتہ پھر ایڈجسٹ کر لیتا ہے، پھر اس کے اندر وہ سختی اسے محسوس نہیں ہوتی۔ لہذا اس سختی کے احساس کو برقرار رکھنے کے لیے عذاب کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو، عذاباً صعدا۔ یہ یسلک ہو کا لفظ جو یہاں پر آیا ہے تو نوٹ کر لیں، سلکا کے معنی چلنا بھی ہے اور چلانا بھی ہے۔ گویا کہ باب افعال میں اسلاک، اسلکا یسلکو اور سلکا یسلکو، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہی معنی جو ہے اس کے اندر، دونوں معنی اس لفظ میں موجود ہیں۔ اسی طرح سلکا کے معنی داخل ہونا بھی ہے اور داخل کرنا بھی ہے۔ اس کی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ یہاں پہ یسلک ہو کا ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا چلائے گا، جیسے کہ سورہ زمر میں فرمایا گیا الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلکہ ینابیع فی الارض، کیا تم نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر چلا دیتا ہے انہیں زمین کے اندر چشموں کی صورت میں، رواں کر دیتا ہے چشموں کی صورت میں۔ تو یہاں سلکہ کے معنی چلا دینا، رواں کر دینا، اور داخل کر دینے کا مفہوم اس کے لیے بھی قرآن مجید میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 27 میں جو حضرت نوح علیہ السلام کے حالات بیان ہوئے انہی میں آیا ہے فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ، اس کشتی کے اندر اے نوح اب داخل کر دو تمام جو مخلوقات ہیں، جوڑا جوڑا داخل کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی داخل کر دو۔ تو یہاں پر اسلک کے معنی ہے داخل کرو۔ سورہ قصص میں بھی آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، ذرا داخل کرو اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں، تو وہ نکلے گا تو سفید ہوگا بغیر اس کے کہ وہ کوئی مرض کا اس پر کوئی شائبہ ہو یا اثر ہو۔ تو دونوں معنی یہاں پر کر سکتے ہیں آپ۔ یسلک ہو عذاباً صعدا، وہ داخل کرے گا اسے ایک ایسے عذاب میں کہ جو چڑھتا عذاب ہوگا جس کی شدت کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا، یا چلائے گا اسے اس عذاب کے راستے پر کہ جو راستہ خود چڑھائی کی طرف جا رہا ہو۔ اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس میں قول مروی ہے کہ یہ جو صعدہ ہے یہ ایک پہاڑ ہے جہنم کا، جس پر کہ
جن لوگوں کو یہ عذاب خاص طور پر دیا جائے گا جس کا کہ سورہ مدثر میں بھی ذکر آئے گا، سأرہقہ صعودا، کہ جن لوگوں کو اس کا عذاب جو ہے اس کا فیصلہ ہوگا جن کے حق میں، وہ اس پر چڑھیں گے بڑی مشقت سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، اور پھر وہ اوپر جائیں گے، پھر ان کو گرا دیا جائے گا اور پھر وہ چڑھتے رہیں گے۔ یہی ان کا جو معاملہ ہے یہ چلتا رہے گا، جاری رہے گا۔ تو یہ دونوں ترجمے یہاں ممکن ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ دو آیتیں جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ تضمین ہے اللہ کی طرف سے جنات کے اس کلام پر۔ اس کی مثال ہمارے منتخب نصاب میں بڑی نمایاں مثال ہے، اسے نوٹ کر لیں، ذہن میں تازہ کر لیں۔ سورہ لقمان اس کا دوسرا رکوع جو ہمارے منتخب نصاب کے پہلے حصے میں درس نمبر 3 کی حیثیت سے شامل ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ حضرت لقمان کی نصائح کا ذکر شروع ہوا، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کچھ بات فرمائی، پھر حضرت لقمان کی نصیحت کا ذکر جو ہے پھر آگے جاری ہو گیا، پھر اس کو نقل فرما رہے اللہ تعالیٰ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اب یہاں سے گویا کہ حضرت لقمان کی جو نصیحت تھی بیٹے کو وہ شروع ہو گئی ہے، اس کو نقل فرما رہے اللہ، لیکن اس کے فوراً بعد وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔ دو آیتیں وہاں طویل آئی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر حضرت لقمان کی پھر نصیحت شروع ہو گئی، یا بنیہ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ تو قرآن مجید میں اس کی بہت مثالیں ہیں، لیکن یہ مثال ہمارے ان ساتھیوں کے لیے اس کو یاد رکھنا بھی آسان ہے کہ جو منتخب نصاب کا درس جو ہے وہ جنہوں نے سنا ہے اور جن کے ذہن میں مستحضر ہے۔ اس کے بعد کی دو آیات وہ ہیں جن کے بارے میں عرض کر چکا ہوں تمہید میں کہ میرے نزدیک یہ کلام ہے انہی جنات کا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے جنات کی گفتگو کو نقل کیا ہے وہی سلسلہ مزید دو آیات تک آگے چل رہا ہے، لیکن بہت سے حضرات کی رائے اس کے علاوہ بھی ہے، مختلف بھی ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ میں یہاں جرح نہیں کروں گا، بلکہ جو رائے جس پر میرا دل ٹھکا ہے وہی بیان کر رہا ہوں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہاں پہ اب یوں کہا جائے گا کہ اور ان جنات نے یہ بھی کہا اپنے ساتھیوں سے، یہ گویا کہ عطف ہوگا ان کے اس کلام پر، کہ مساجد اللہ ہی کی ہیں، بس اس میں اس کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ یہ میرے نزدیک وہی جو نصیحت وہ کر رہے ہیں، خود ایمان لے آئے، آمنا بھی وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم تو اپنے رب کے ساتھ اب کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد دعوت لوگوں کو پکارا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے کہ ان کے کلام میں ابھی دعوت نہیں آئی، ابھی صرف یہ کہ انہوں نے بیان کیا ہے ایسا ہے، ہم نے آسمانوں کو ٹٹولا، ہم نے دیکھا بڑے پہرے لگے ہوئے، کوئی خاص بات ہے، اندازہ ہو گیا ہمیں کہ اب کتاب نازل ہوئی ہے اور اب نبوت کا ایک اور باب کھلا ہے، دروازہ کھل گیا ہے جو کافی عرصے سے بند تھا، 600 برس سے بند تھا، اور ہم نے بھی یہ سمجھا تھا جیسے اوروں نے سمجھا کہ شاید اب یہ دروازہ مستقلاً بند ہو چکا ہے، وہ تو وہی نازل ہوئی ہے اور کتاب عجیب جو ہے وہ ہم نے سنی ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے، اور یہ کہ ہمارے بڑے بڑے لوگ جو ہیں انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی بڑی اللہ تعالیٰ پر غلط باتیں جو ہے جڑتے رہے ہیں، ہم نہیں گمان کرتے تھے کہ انسان اور جن اللہ تعالیٰ پر بھی جھوٹ باتیں گھڑ کر منسوب کر دیں گے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ گویا کہ وہ جو بھی صورتحال تھی اس کی تعبیر، اور دیکھو ہم میں پہلے بھی تھے، اچھے بھی تھے، برے بھی تھے، اور پھر یہ کہ اب اس کے بعد بھی کچھ لوگ ایمان لے آئے ہیں، کچھ اپنی اسی کجروی پر برقرار ہے، یہاں تک بات آئی تھی۔ لہذا گویا کہ ابھی ایک خلا تھا، وہ خلا کہ جو سورہ احقاف میں صراحت کے ساتھ آیا، اس طرح پورا کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم فوراً لب کو قبول کرو اور لبیک کہو اللہ کی طرف بلانے والے کی پکار پر۔ تو یہ خلا ہے کہ جو ان دو آیات جو آ رہی ہیں ان کے ذریعے سے پر ہو رہا ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں، وہ اپنی قوم سے ان المساجد للہ، مسجدیں تو اللہ کی ہیں، فلا تدعوا مع اللہ احدا، تو دیکھو ان مساجد میں اللہ کے سوا کسی اور کو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ اس میں ایک تو یہ نوٹ کرنے کا ہے کہ مع اللہ احدا ہے، گویا کہ شرک کا جو میں نے ہمیشہ بیان کیا ہے، بارہا یہ بات وضاحت کے ساتھ سامنے آئی ہے کہ شرک کے معنی ہی یہ ہے
کہ ایک بڑے اللہ کو مان کر اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے آلہہ شامل کیے جائیں۔ شرک کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کا انکار ہو۔ جتنے بھی نظام دنیا میں مشرکانہ رہے ہیں ان میں یہ قدر مشترک ہے کہ ٹاپ پر جا کر وہ مانتے ہیں کہ ایک ہے۔ دیویاں دیوتا بے شمار ہیں لیکن مہادیو وہ تو ایک ہی ہے۔ مہادیو تو دو نہیں ہے، مہادیو، مہا کا لفظ بتا رہا ہے سب سے بڑا دیو، سب سے بڑا دیوتا مہادیو وہ تو ایک ہی ہے۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے یورپ میں چاہے وہ یونان کی مائتھولوجی ہو اور چاہے وہ رومیوں کی مائتھولوجی ہو، جو کوئی بھی مائتھولوجی ہے، علم الاسنام ہے، تو ان کے گاڈز اینڈ گاڈیسز چھوٹے جی سے لکھے جاتے ہیں۔ وہ گاڈ چھوٹے جی سے، گاڈز اینڈ گاڈیسز وہ بے شمار ہے، ان کی کوئی گنتی کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن جب کیپٹل جی سے گاڈ لکھا جاتا ہے وہ ایک ہی ہے، وہ دو نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں ہمیشہ یہ رہا ہے کہ اس کی صفات کمال اومنی پوشنٹ، اومنیشینٹ، اومنی پریزنٹ، وہ ہر جگہ موجود، ہر شے کا علم رکھنے والا اور ہر شے پر قادر۔ یہی معاملہ عرب میں تھا۔ اللہ، اس لفظ پر بحث ہوئی ہے کئی مرتبہ۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا اسم علم ہے، مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے۔ مجھے دوسری رائے سے اتفاق ہے کہ یہ الالہ بنا ہے، الہ، الالہ، الالہ اللہ بن گیا ہے۔ یہ دونوں لام مدغم ہو گئے ہیں اور بیچ کا حمزہ جو ہے وہ اس میں سے غائب ہو گیا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں سب سے بڑا خدا۔ آلہہ الہ کی جمع ہے، یہ بالکل وہی بات ہے جو گاڈ کیپٹل جی والا اور گاڈز اینڈ گاڈیسز یہ چھوٹے جی سے، یا دیویاں اور دیوتا اور مہادیو، تو یہی تصور ان کا تھا۔ آلہہ بے شمار ہے، اللہ وہ ایک ہی ہے، اس میں کہیں کوئی شریک نہیں ہے۔ تو ہمیشہ مشرکانہ نظام میں جب آپ جائیں گے ٹاپ پر تو پھر توحید آ جائے گی۔ اور یہی در حقیقت ان کا جو دور جاہلیت میں جو تلبیہ تھا، یہ تلبیہ جو حاجی لبیک تلبیہ پڑھتے ہیں، یہ ترانہ حج ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کے بعد وہ اضافہ کرتے تھے الا شریکن تملکہ وما ملک، اے اللہ تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے سوائے اس شریک کے کہ جس کے اوپر تجھے ہی قابو حاصل ہے اور جو کچھ اس کے پاس اختیار ہے وہ بھی تیرا ہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ توحید کی شاہراہ سے ایک پگڈنڈی علیحدہ کی، لیکن لامحالہ اسے پھر توحید کی طرف موڑنا پڑا، اس لیے کہ یہ آلہہ جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر تو نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ تو فطرت انسانی کی وہ شے ہے کہ جس سے کوئی رستگاری ممکن نہیں ہے، کہ اندر ایک اللہ کے لیے ہماری فطرت کے اندر، ہماری روح کے اندر گواہی موجود ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا الطریقہ، اس سے مراد کیا ہے؟ شاہراہ توحید، جس کی گواہی جو ہے فطرت انسانی میں ہے، جو در حقیقت یاد ہے اس عہد الست کی، الست بربکم قالوا بلی، وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ تو گویا کہ یہاں جو حکم دیا جا رہا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ اصل شرک ہے پکارنا، اچھی طرح سمجھ لیں، بڑا باریک فرق ہے۔ لوگ کچھ مغالطے لوگوں کو ہو جاتے ہیں، خاص طور پر ہمارے ایک ساتھی پرانے بہت غلط رخ پر پڑ گئے، ڈاکٹر عثمانی صاحب اور ان کے ماننے والے اور ان کے جو معتقدین ہیں حزب اللہ کے نام سے، وہ لوگ جو ہیں انتہا درجے کی انتہا پسندی کی طرف چلے گئے کہ ذرا سا کسی نے کچھ کہا اور شرک کا فتویٰ انہوں نے لگا دیا۔ اب دیکھیے ملائکہ کو ہم مانتے ہیں، ملائکہ اس وقت بھی موجود ہیں، حدیث سے صریح ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ۔ جب بھی کبھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اللہ کی کتاب پڑھنے اور آپس میں سمجھنے سمجھانے کے لیے، تو ان پر رحمت نازل ہوتی ہے، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت ان پر سایہ کرتی ہے اور فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں۔ تو فرشتے تو موجود ہیں، گھیرا ڈالے ہوئے ہمارا، لیکن ہم فرشتوں سے مخاطب نہیں ہو سکتے، پکار نہیں سکتے۔ جبرائیل کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہے جبریل میرا یہ کام کر دیجئے، بس یہ شرک ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ جبریل ہے نہیں، جبریل ہے، جبریل ہے، میکائیل ہے، فرشتے ہیں، دو فرشتے تو شاید ہم میں سے ہر ایک جو ہے اپنے ساتھ لیے پھر رہا ہے،
لیکن ان کو آپ خطاب نہیں کر سکتے، ندا نہیں کر سکتے، ان سے دعا نہیں کر سکتے، ان کو پکار نہیں سکتے۔ پکارو اللہ کو۔ اب اللہ کس کے ذریعے سے آپ کا کام کراتا ہے؟ آپ کو اس سے کیا غرض؟ آپ کو آم کھانے ہیں یا پیڑ گننے ہیں؟ اللہ کسی فرشتے سے کرائے۔ اسی میں جو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھ دی اور اس کی بنا پر بہت سے لوگ جو ہیں، اب چونکہ ڈاکٹر عثمانی صاحب کا ذکر آیا ہے، وہ تو شاہ ولی اللہ کو بھی مشرک کہتے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی تو مہا مشرک ہے ان کے نزدیک، ہوتے ہوتے احمد ابن حنبل تک پہنچ گیا کہ وہ بھی مشرک ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن یہ کہ مثلاً شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی ہے، اگرچہ مجھے ان کی بات میں وزن نظر نہیں آیا، اس کے لیے دلائل انہوں نے پیش کیے، وہ میرے لیے کنونسنگ نہیں ہے، حالانکہ میری نگاہ میں بہت اونچا مقام ہے شاہ ولی اللہ کا۔ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اولیاء اللہ جو نیک بندے ہیں اللہ کے، ان کی ارواح بھی ان کے انتقال کے بعد ملائکہ اسفل کے زمرے میں شامل کر دی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی تنفیذ جیسے فرشتے کر رہے ہیں ایسے وہ بھی کرنے لگتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ جو انویزیبل سول سروس ہے، یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی سول سروس ہے، کام کر رہے ہیں، حکم ملتا ہے اس کے مطابق اس اللہ کے احکام کی تنفیذ کر رہے ہیں۔ تو ان میں اگر یہ بھی شامل ہو گئے تو یہ ایک علمی مسئلہ ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں۔ صحیح ہے تو دلیل چاہیے کتاب و سنت سے، بعض دلائل انہوں نے پیش کیے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ میرے لیے کنونسنگ نہیں ہے۔ لیکن مجرد اس بات کو شرک نہیں کہا جائے گا۔ شرک تب ہوگا جب آپ ان ارواح کو پکاریں گے، جب ان سے دعا کریں گے، جب استدعا کریں گے۔ اگر کوئی روح یہاں موجود ہے اس وقت تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ناممکنات میں سے ہو۔ جیسے ملائکہ موجود ہے، اگر ارواح بھی یہاں موجود ہوں تو یہ انہونی بات نہیں ہے، ایک علیحدہ بات ہے کہ اس کو ماننے کے لیے جو دلیل چاہیے وہ دلیل قوی ہے یا نہیں۔ لیکن جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ان دونوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیجئے کہ مجرد اس بات کا ماننا شرک نہیں ہے۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلطی لگی، ٹھوکر ہوئی، یہ بات ایسی نہیں ہے، ان کے دلائل قوی نہیں ہے، کنونسنگ نہیں ہے، جو چاہے کہیں، لیکن مجرد یہ بات شرک نہیں کہلائے گی جب تک کہ ان ارواح کو پکارا نہیں جائے گا۔ تو فلا تدعوا مع اللہ احد، مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور۔ یہ پکارنا جو ہے اس کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک جو مادی قانون ہے ہمارا، یہ فزیکل ورلڈ اور اس کے جو بھی قوانین ہیں، فزیکل لاز، ان کے تحت کسی سے مدد طلب کرنا وہ اس میں داخل نہیں ہوگا۔ میں ابھی کسی سے کہوں مجھے پانی پلا دیجئے، یہ بھی دعا ہے، استدعا ہے، استمداد ہے، مدد مانگی ہے آپ نے ان سے کہ مجھے ایک ضرورت پوری کر دیجئے، لیکن یہ شرک نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ یہ عادی اسباب جو ہے، جو بھی اس وقت فزیکل لاز ہے، ان کے تحت ہے، وہ ایک دوسرے کی مدد ہم کرتے ہیں۔ البتہ جہاں غیب کا مسئلہ آیا اور اس میں استمداد، استدعا، استغاثہ، یہ تمام الفاظ میں جان بوجھ کر استدعا، استغاثہ، استمداد، استعانت، یہ تمام الفاظ نوٹ کر لیجئے، جہاں کہیں بھی شامل ہوگا کسی فرشتے سے، کسی ولی اللہ سے، کسی نبی سے، کسی رسول کی روح سے، وہ شرک ہو جائے گا۔ لا تدعوا مع اللہ احدا، اور احدا جو ہے بڑا کیٹیگوریکل ہے، یہ کسی کو بھی اللہ کے ساتھ پکارنے میں شامل مت کرو۔ اب یہاں ایک تفسیری مسئلہ بھی ہے کہ مساجد سے مراد کیا ہے۔ ایک تو سیدھی سی سامنے کی بات ہے کہ تمام مساجد اللہ کی ہے، جو بھی مسجد ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے خاص طور پر مراد ہے خانہ کعبہ، مسجد حرام۔ اس کے لیے دلائل موجود ہیں، اس لیے کہ سورہ بقرہ میں بھی فرمایا گیا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ۔ اور یہاں بھی ظاہر بات ہے، جن حضرات کو بھی وہ مقام مستحضر ہے، ان کے علم میں ہے کہ مراد وہاں پر مسجد حرام ہے، اس لیے کہ قریش اس کے اوپر مسلط ہو کر بیٹھ گئے تھے، مسلمانوں کو وہاں داخلے کی اجازت نہیں تھی۔ تو ان لوگوں سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جنہوں نے اللہ کی مسجدوں کو روک دیا ہے یا آڑ بن گئے ہیں اس سے کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ تو یہ جو ہے در حقیقت اشارہ ہو رہا ہے قریش جس طریقے سے مسلمانوں کو روک رہے تھے مسجد حرام میں آنے سے۔ تو اگرچہ صیغہ جمع کا آیا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، لیکن مراد یہاں پر ایک ہی مسجد ہے، یعنی مسجد حرام۔ اسی کی ایک مثال سورہ توبہ میں بھی ہے، چنانچہ اس کی آیت نمبر 17 میں فرمایا گیا مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ۔ وہ لوگ کہ جو
اپنے اوپر کفر کی گواہی دے رہے ہوں، دھڑلے کے ساتھ کفر کر رہے ہوں، ان کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے اور اس کے متولی بن کر بیٹھ جائے۔ گویا کہ قریش کا جو قبضہ تھا، تسلط تھا خانہ کعبہ پر، مسجد حرام پر، اس کے خلاف مسلمانوں کے جذبات کو ابھارا جا رہا ہے کہ وہ ظالم ہے، لہذا مسجد حرام کو ان کے تسلط سے آزاد کرانا، لبریشن آف کعبہ، یہ تمہارا فرض ہے۔ یہاں پر بھی مساجد اللہ کا لفظ آیا، لیکن اسی صورت میں انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، بات واضح کر دی گئی کہ مراد مسجد حرام تھی۔ یہ مشرک نجس ہیں، اب ان کو یہ حق حاصل ہی نہیں ہے کہ اس سال کے بعد وہ اس مسجد حرام میں داخل بھی ہو سکے۔ تو یہاں پہ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد خاص طور پر کعبہ مسجد حرام ہے۔ ایک رائے حضرت حسن بصری کی ہے رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ کل روئے زمین جو ہے وہ اللہ کی مسجد کے حکم میں ہے، لہذا یہاں در حقیقت مساجد سے کوئی خاص مسجد مراد نہیں، اور جو خاص طور پر مسجدیں بنائی جاتی ہیں اللہ کی عبادت کے لیے وہ ان تک بھی اس کے مفہوم کو محدود نہیں رکھنا چاہیے، کل روئے ارضی، اس لیے کہ حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، حضور نے فرمایا کہ مجھے چند باتوں میں خصوصی امتیاز حاصل ہے بقیہ تمام انبیاء سے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میرے لیے تو پوری زمین کو مسجد اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ تیمم جو ہے، زمین کی مٹی سے ہم تیمم کر کے، چاہے وہ بڑی ناپاکی ہو چاہے چھوٹی ناپاکی ہو، اگر پانی نہیں ہے تو یہ مٹی جو ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی کی طرف رجوع کرو۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ اللہ نے یہ سہولت صرف میرے ساتھ کی ہے، میری امت کے ساتھ، کہ پوری زمین کو میرے لیے مسجد بھی بنا دیا گیا اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنا دیا گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک اور قول بھی نقل ہے کہ مساجد یہاں مسجد کی جمع نہیں ہے، مسجد کی جمع ہے، جیم کے زبر کے ساتھ، اور یہ ہے مصدر یعنی سجدہ، کہ یہ سجدے صرف اللہ کے لیے روا ہیں اور کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں۔ اور ایک آخری رائے، وہ چونکہ اہم ہے وہ میں عرض کر دوں، حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے ان کا قول کہ اس سے مراد مساجد سے سجدہ گاہیں، یعنی ہمارے وہ اعضاء ہیں جو سجدے میں زمین پر ٹکتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ سجدے میں دونوں ہاتھ زمین پر ٹکتے ہیں، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں اور پیشانی، یہ 7 اعضاء ہیں جن پر کہ سجدہ ہوتا ہے، یہ ہے مسجد، یہ ہے در حقیقت سجدہ گاہیں۔ تو یہاں گویا کہ معنی یہ ہوگا کہ جسم اللہ نے عطا کیا ہے، یہ تمام اعضاء تمہارے اللہ کے دیے ہوئے ہیں، ان المساجد للہ، اب یہ سجدے کی حالت میں زمین پر نہیں لگنے چاہیے مگر صرف اللہ کے لیے، واللہ اعلم۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ قَعَدُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، میرے نزدیک یہ بھی ابھی انہی جنات کا کلام ہے کہ انہوں نے اپنے ہم قوم جنوں سے یہ کہا کہ ہم عجیب منظر دیکھ کر آئے ہیں، انہو لما قام عبداللہ، کہ جب وہ اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے، جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ، یدعوہ، اسے پکارنے کے لیے، کادو یکونون علیہ لبدا، تو ایسا ہوا کہ شاید کہ وہ ہجوم کر کے اس پر پل پڑیں گے۔ لبدا اور لوبدا در حقیقت ایک ہی معنی ہے۔ یہ لوبدا کا لفظ سورہ بلد میں آیا، اہلکت مالا لوبدا، میں نے ڈھیروں مال خرچ کر دیا، اور لبدتن کی جمع ہے یہ، لبدا اور لوبدا۔ لبدا کہتے ہیں کسی شے کا تہ برتہ ہونا، کسی شے کا آپس میں گتھم گتھا ہونا، جیسے خوشے ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو گئے ہوں کسی درخت کے یا کسی پودے کے، تو اسے بھی لبدا یا لوبدا کہا جائے گا۔ تو یہاں پر جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار ہجوم کرتے تھے، اس آیت کے حوالے سے میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ زمانہ نزول اس سورت کا اور سورہ نوح کا، یعنی سورہ معارج کا، یہ بالکل ایک معلوم ہوتا ہے۔ اس میں بھی ہے فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ، کیا ہو گیا ان کافروں کو کہ اے نبی آپ کی طرف یہ لپکے ہوئے آتے ہیں، گروہ در گروہ یہ آتے ہیں، جھپٹتے ہوئے آتے ہیں، گویا کہ آپ کی تکہ بوٹی کر دیں گے۔ اور واقعہ میں سنا چکا ہوں کہ ایک مرتبہ تو بالفعل ایسا ہوا ہے، اور صرف اس طرح حضور کی جو ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے شکل بنائی ہے بچانے کی کہ حضرت ابو بکر آ گئے درمیان میں، تو انہوں نے حضور کو چھوڑ دیا، حضرت ابو بکر کو اتنا مارا ہے کہ یہ سمجھ کر چھوڑا ہے کہ اب ان کی جان نکل چکی ہے۔
تو یہ حالات ہوتے تھے اور بارہا ہوتے تھے۔ ابو جہل نے جو کیا یہ آئے گا آخری پارے میں، آ جائے گا سورہ علق میں، کہ وہ روکتا تھا، دھمکاتا تھا حضور کو، اور اسی کے ذریعے سے یہ بھی ہوا ہے کہ ایک مرتبہ اس شخص نے چادر کو بل دے کر ایک رسی کی شکل دی اور گلے میں پھندا ڈالا جبکہ حضور نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے مسجد حرام میں۔ ایک مرتبہ جب سجدے میں تھے آپ تو آپ کے شانے کے اوپر، گردن کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی لا کر رکھوا دی گئی۔ تو یہ جو نقشے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت وہ پل پڑنے کو تیار رہتے تھے۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، یہ بات میں نے بارہا بیان کی ہے کہ حضور پر جب بھی کہیں قرآن مجید میں عنایت اور شفقت کا ذکر آتا ہے تو وہاں لفظ عبد آتا ہے، اور یہاں بھی چونکہ ایک صورت ایسی تھی کہ وہ فرشتے گویا کہ بڑے ہمدردی کے انداز میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق خاطر کے انداز میں بیان کر اللہ کا بندہ، تو یہ گویا کہ حضور کا وہ امتیازی شان ہے، ترہ امتیاز ہے کہ عبد کامل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے دیکھا یہ منظر کس قدر یہ لوگ ظالم ہو چکے ہیں، کس قدر ان کے کان جو ہے بند ہو چکے ہیں ہدایت کے لیے، ان کے دلوں کے دروازے جو ہیں وہ ان پر تالے پڑ گئے ہیں، ام علی قلوب اقفالھا، ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں، کہ ہم نے یہ منظر دیکھا انہ لما قام عبد اللہ یدعوہ، یہ یدعوہ کو بھی نقل کیجئے، نوٹ کیجئے کہ یہ جب کہ وہ پکارتا ہے اللہ کو، کھڑا ہوتا ہے پکارنے کے لیے، اس سے وہ حقیقت سامنے آ جائے گی کہ نماز کی اصل روح جو ہے وہ دعا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، اور سب سے بڑی دعا سورہ فاتحہ دعا ہی تو ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس سے پہلے جو ہے ہر دعا سے پہلے جیسا کہ حضور نے تلقین فرمایا کہ اللہ کی حمد و ثنا ہونی چاہیے، جس سے کچھ مانگ رہے ہو، سوال کر رہے ہو، پہلے اس کی حمد و ثنا ہو، تو اس کے اعتبار سے گویا کہ سورہ فاتحہ کا ابتدائی حصہ بھی اس دعا کی تمہید ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ باقی حضور سے تو آپ کو معلوم ہے کہ سجدے میں بھی دعائیں ثابت ہیں، اگرچہ ہمارے ہاں وہ فقہی اعتبار سے مسلک ہے مختلف کہ وہ دعا جو ہے وہ صرف نوافل میں تو سجدوں وغیرہ میں سب لوگ قائل ہے کہ مانگی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ فرائض میں تاکہ لوگوں کا جو ہے وہ زیادہ انتشار نہ ہو جائے، ایک جمعیت جو ہے ایک شکل پر برقرار رہے، تو فرائض کے اندر جو ہے بعض لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، لیکن یہ کہ حضور تو سجدے میں بھی دعا مانگتے تھے، پھر دونوں سجدوں کے مابین بیٹھتے تھے تو دعا مانگتے تھے، تو نماز تو در حقیقت وہ گویا کہ سب سے عمدہ شکل ہے دعا کی، اور یہاں لفظ قامہ آیا ہے تو گویا کہ ہے تو نماز کا معاملہ، انہو لما قام عبد اللہ یدعوہ، اور یہ کہ جب اللہ کا وہ بندہ کھڑا ہوا اللہ کو پکارنے کے لیے، اللہ سے دعا کرنے کے لیے، مناجات کرنے کے لیے۔ اور نوٹ کیجئے کہ علامہ اقبال نے بھی اس کے لیے لفظ پریئر استعمال کیا، دی میننگ آف پریئر ان اسلام، غالباً چوتھا ان کا جو لیکچر ہے ان 6 لیکچرز میں سے، تو وہ پریئر دعا، الدعاء مخ العبادہ، اور بڑی پیاری تعبیر ہے ان کی کہ وہ کہتے ہیں کہ اس پریئر میں، اس دعا میں، اس نماز میں انائے صغیر انائے کبیر کے روبرو آتی ہے۔ یہ چھوٹی انا ہے ہماری انا میں، ایک بڑی انا ہے وہ لامتناہی انا ہے، جس کے لیے مجھے جب بھی یہ مضمون آتا ہے سورہ طٰہٰ کی آیت یاد آ جاتی ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، جس قدر تکرار اس میں ہوئی ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا، تو یہ انانیت کبریٰ ہے، یہ انا ہے دی انفائنائٹ ایگو، انا لامحدود، اور ایک ہمارے اندر انا ہے میں، یہ بھی ہے انا ہے، یہ ہے محدود انا، دی فائنائٹ ایگو، تو فائنائٹ ایگو روبرو آتی ہے اور کلام ہم کلام ہوتی ہے اس انفائنائٹ ایگو سے۔ یہی ہے در حقیقت ذکر کی وہ صورت۔ قرآن مجید تو مجسم ذکر ہے، لیکن ذکر کی شکل سب سے جامع وہ نماز ہے اور پریئر ہے اور دعا ہے، اس اعتبار سے کہ اس میں ہم کلام، دیکھیں ذکر یہ بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس میں خطاب نہیں ہے، ہم کلامی نہیں ہے، آپ ایک خبریہ جملہ کہہ رہے ہیں اور تکرار کر رہے ہیں، یہ بھی مفید ہے، تکرار می کنے ما ہرچے خواندہ ایم فرابوشی کردہ ایم اللہ حدیث دوست کے تکرار می کنے، تو یہ بھی ذکر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب نماز میں ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، یہ بھی ذکر ہے، لیکن یہ ذکر جو ہے
یہ غائبانہ ذکر ہے، اس میں خطاب نہیں ہے۔ خطاب ہے اس ذکر میں جب آپ جو رکوع کا یہاں پر ہے تقسیم کا معاملہ، وہی زیادہ صحیح ہے، واللہ عالم۔ اب دیکھیے رنگ بالکل بدل رہا ہے، اب حضور سے خطاب ہے، قل انما ادعو ربی، کہہ دیجئے اے نبی۔ اب یہاں سے جو کلام شروع ہو رہا ہے، ویسے تو یہ بات بڑی وزنی ہے، ایک صاحب نے لکھی ہے کہ در حقیقت یہ جنات کا کلام بھی تو قریش کو سنوایا جا رہا ہے۔ یہ گویا کہ ان کے سامنے ایک تصویر رکھی جا رہی ہے، ایک آئینہ رکھا جا رہا ہے جس میں وہ اپنی شکل دیکھ سکتے ہیں کہ ایک معاملہ ان جنات کا ہے، انہوں نے قرآن سنا اور اس طرح ایمان لائے، اور ایک بدبختو تم ہو کہ سال ہا سال ہو گئے ہیں ہمارا نبی ہلکان ہو گیا تمہیں قرآن سناتے ہوئے، اور تمہارا حال یہ ہے کہ اور ما زادہم الا نفورا، تمہاری نفرت میں اور فرار میں، اور تم جو ہے بھاگے چلے جا رہے ہو اور اس سے اعراض کر رہے ہو، اسی اعراض میں تمہارا جو ہے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے کہ انہیں یہ تصویر دکھائی گئی ہے، اس آئینہ دکھایا گیا ہے کہ اس میں اپنی تصویر دیکھیں۔ تو گویا کہ یہ بھی بالواسطہ بات انہی سے ہو رہی تھی، لیکن اب حضور سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے خطاب کیجئے، یہ جو آپ کی قوم ہے، جیسے کہ ان جنات نے اپنی قوم سے خطاب کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جس فرض منصبی پر مامور کیا گیا ہے آپ اسے ادا کیجئے۔ قل انما ادعو ربی، کہہ دیجئے میں تو اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور میں ہرگز اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ بات وہی ہے کہ جو جنات کی نقل ہوئی تھی، آمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اے نبی وہی بات آپ کہیے، اسی جزم کے ساتھ کہیے، اسی عزم کے ساتھ کہیے، اسی پورے پختہ قوت ارادی کے ساتھ کہیے۔ یہاں در حقیقت الفاظ جو ہیں اس کے اندر وہی ہے عزم بالجزم، جیسے کہ سورہ زمر کے آخر میں آیا ہے، وہاں ذرا دوسرا انداز ہے کہ اے لوگو قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اے جاہلو، اے حرص و ہوا کے بندو، کیا مجھ سے بھی تم توقع رکھتے ہو، مجھے بھی مشورہ دے رہے ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کو میں پکاروں اور کسی اور کی بندگی کروں؟ تو کیا مجھ سے بھی یہ توقع تمہیں؟ یہ سارا تمہارا دباؤ اسی لیے کہ مجھے جادہ حق سے اور صراط مستقیم جو ہے توحید کی، اس سے مجھے بھی منحرف کر دو۔ تو وہی بات ہے، قل انما ادعو ربی ولا اشرک بربی احدا، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا۔ اے نبی ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے تمہارے بارے میں، نہ کوئی ضرر پہنچانے کا نہ ہدایت دینے کا۔ یہاں مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ کا جو اسالیب قرآن کا ایک خاص مضمون ہے، اس میں ایک اسلوب جو ہے بہت ہی عمدگی سے جو انہوں نے بیان کیا، اس کی مثالیں بار بار قرآن میں آئی ہیں، یہاں میں اس کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ قرآن مجید الفاظ کی اکانومی کے لیے کہ زیادہ الفاظ نہ آئیں، ایسا کرتا ہے کہ مقابل کے الفاظ کو حذف کر دیتا ہے، اور وہ گویا کہ سامع یا قاری جو ہے اس کی ذہانت پر چھوڑ دیتا ہے کہ ایک تصویر کا رخ دکھا دیا گیا، دوسرے کو وہ خود اپنی امیجینیشن سے، اپنے تصور سے اس کو پورا کرے۔ اس لیے کہ ضرر اور رشد یہ در حقیقت تقابل کی چیزیں نہیں ہیں۔ ضرر کے مقابلے میں تو نفعن آئے گا اور رشد کے مقابلے میں غین آئے گا، تو گویا کہ اصلاً یہاں پر چاروں الفاظ جو ہے وہ مراد ہیں، لیکن دو کا صرف ذکر کر کے اس کے مقابل کو چھوڑ دیا گیا کہ فل ان دی بلینک۔ ایک قاری یا سامع جو ہے اگر وہ عربی زبان کا شعور رکھتا ہے، عربی ادب کا اسے کچھ ادراک ہے، تو وہ اس خانے کو، خانہ خالی کو خود پر کرے۔ گویا کہ عبارت یہ بنے گی کہ قل انی لا املک لکم ضرا او نفعا ولا رشدا او غیا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے مجھے کوئی اختیار نہیں ہے تمہارے بارے میں، نہ ضرر کا نہ نفع کا، اور نہ ہدایت کا اور نہ گمراہی کا، مجھے کوئی اختیار نہیں۔ یہ بہت اہم آیت ہے، اور قرآن مجید میں یہ آیت اور مقامات پر بھی مختلف اسلوب میں، الفاظ میں یہ مضمون آیا ہے، جن میں سے اہم ترین وہ ہے کہ اے نبی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، وہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے۔ اور اس میں جیسا کہ بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ اس آیت کا مفہوم سمجھ ہی میں نہیں آ سکتا اگر ابو طالب کی شخصیت سامنے نہ ہو،
کہ سب سے زیادہ جس شخص کے بارے میں حضور کے دل میں خواہش تھی کہ ایمان لائے، چچا، پھر یہ کہ مددگار رہے ہیں، مسلسل پروٹیکشن دی ہے، مسلسل خاندان کی پشت پناہی 10 برس تک. ورنہ تو واقعہ یہ ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ اور ذریعے سے بچاتا، اس کا اختیار جو ہے وہ کسی ایک ہی ذریعے تک تو محدود نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ذریعہ اختیار ہوا، ورنہ تکہ بوٹی کرنے کے لیے پھل پڑتے ہوئے. جو چیز انہیں روکے ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، بنو ہاشم جو ہے پشت پناہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ مقاطعہ ہوا ہے 3 برس کا شیب بنی ہاشم کے اندر، محاصرے کے اندر، تو پورا خاندان بنو ہاشم تھا. یہ نہیں تھا کہ صرف اہل ایمان ہو، بلکہ تمام خاندان بنی ہاشم، اس لیے کہ انہوں نے حضور کا ساتھ دیا، ساتھ چھوڑ نہیں رہے تھے. قریش کے سرداروں کا تقاضا یہی تھا ابو طالب سے کہ آپ علیحدہ ہو جائیں، ہم جانے یہ جانے، لیکن یہ کہ انہوں نے آخری وقت تک ساتھ نہیں چھوڑا. یہ بہت بڑا احسان ہے ہم سب کی گردنوں پر ابو طالب کا. لیکن اب آپ خود سوچئے کہ ہم اگر یہ احساس کر رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احساس کس درجے کا ہوگا، اور کتنی خواہش تھی آپ کے دل میں کہ میرے یہ چچا جو ہے کلمہ شہادت ادا کیے بغیر دنیا سے نہ جائیں. آخری وقت تک روایات یہی ہے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ چچا جان میرے کان میں پڑھ دیجئے یہ کلمہ شہادت، تاکہ میں اللہ کے ہاں گواہی دے سکوں. بہرحال اللہ کا فیصلہ تھا. تو یہ اگر واقعہ ذہن میں ہے تو آیت سمجھ میں آئے گی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. تو وہی بات ہے، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، مجھے کوئی اختیار نہیں. اب اس کے پس منظر میں کیا ہے کہ وہ لوگ تنگ آ کر یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اے محمد تم سچے ہو تو ہم نے تمہیں جھٹلا دیا، لے آؤ پھر عذاب جس کی کہ ہمیں خبر دے رہے. کہاں رکا ہوا وہ عذاب؟ کہاں وہ جہاز لنگر انداز ہو گیا جو آ ہی نہیں رہا؟ تم ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو، اتنا عرصہ تمہیں ہو گیا، ہم نے کہہ دیا ہمیں نہیں قبول تمہاری بات، ہم نے انکار کر دیا، اب لے آؤ عذاب. اس کے بارے میں ویسے تو یہ کہ سال سائل بعذاب واقع، وہ بھی اس آیت کو بھی اس کے حوالے سے اچھی طرح سمجھیے. لا عملے کو اگر میرے اختیار میں ہوتا تو شاید وہ عذاب آ چکا ہوتا، وہ میرے اختیار میں ہے نہیں، اس کا فیصلہ میرے رب نے کرنا ہے، آگے چل کر آئے گا. ان ادری، کہہ دیجئے مجھے نہیں معلوم کہ وہ قریب ہے یا بعید ہے، میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ کب آئے گا. اس کا فیصلے کا اختیار بھی اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے وقت کی تعیین بھی اس کے ہاتھ میں ہے. آگے آئے گا کہ میرا تو فرض منصبی کچھ اور ہے، وہ میں ادا کر رہا ہوں. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا. اصل میں مقام نبوت اور رسالت کو قرآن مجید کی ان آیات کے حوالے سے سمجھنا چاہیے. میں نے جیسے کہ پہلے بھی ایک دن عرض کیا تھا، مسلمانوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ وہ جو مقام عبدیت ہے اور مقام بندگی، اس سے اٹھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک معبود کی حیثیت دے دی ہے، اور اس کے اندر دیوانہ بکار خیش ہوشیار سپر نیچرل بنا کر، اور معبود کی حیثیت سے مدح کی جا سکتی ہے، معبود کی تعریف کی جا سکتی ہے، ثنا کی جا سکتی ہے. معبود جو ہے اس کا اتباع نہیں کیا جا سکتا. خدا کی تو حمد ہو سکتی ہے، ثنا ہو سکتی ہے، تعریف ہو سکتی ہے، گڑ گڑایا جا سکتا ہے، دعا کی جا سکتی ہے، مناجات کی جا سکتی ہے، اس کی پیروی کیسے کریں گے؟ لہذا پیروی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا. جو اصل حقیقت ہے اس کو قرآن مجید کس طرح بیان کرتا ہے. نبی کہہ دیجئے میرے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں. ذرا سا وہ جملہ نکل گیا ہے غزوہ احد میں کہ کیسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا اس قوم کو، کیف یہدی اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم، جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا. فوراً پکڑ آ گئی ہے، نبی آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے، یہ فیصلہ ہم کریں گے کہ آیا انہیں عذاب دیں، عذاب کے مستحق یہ ہیں، لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے ہم ان کو ہدایت دے دیں، ہم ان کی توبہ قبول کر لیں، توبہ کی توفیق دیں. اور اس میں بھی اس آیت کے بھی میں عرض کیا کرتا ہوں کہ سمجھ میں نہیں آ سکتا اس کا جو اصل مفہوم ہے جب تک کہ خالد ابن ولید کی شخصیت سامنے نہ ہو، کہ غزوہ احد میں جو کچھ ہوا اس کے سب سے بڑے عالم اسباب میں اس کا سبب حضرت خالد بنے، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، رسالے کے پر وہی کمانڈر تھے. انہوں نے چکر دیا ہے کوہ احد کا، اور آ کر وہاں جب دیکھا کہ درہ خالی ہو گیا ہے وہاں سے حملہ کیا، اور پھر وہ 70 صحابہ شہید ہوئے. لیکن وہی خالد ہے جو ایمان لائے، اور وہی خالد ہے جنہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف من سیوف اللہ کا خطاب دیا کہ خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے.
تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیے، تب در حقیقت وہ صحیح مقام متوازن سامنے آئے گا جس سے اتباع کا جذبہ ابھرے گا کہ ہاں پیروی کریں اللہ کے رسول کی۔ اور ویسے یہ کہ ہر سیرت کی تقریر کا عنوان تو وہ آیت بن جاتی ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، لیکن اتباع کے معنی کیا ہیں، اتباع کے تقاضے کیا ہیں، اس پر تو غور کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں۔ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ، کہہ دیجئے کہ مجھے ہرگز نہیں بچا سکے گا کوئی بھی اللہ سے، اللہ کے پکڑ سے، وَلَن أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور مجھے ہرگز کوئی اللہ کے سوا کوئی پناہ نہیں مل سکے گی۔ رسول کا بھی حال یہ ہے۔ وہ حدیث بھی یاد کر لیجئے کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ رحمت خداوندی کی دستگیری نہ کرے۔ اور کسی پوچھنے والے نے بڑی ہمت کر کے، صحابہ میں سے کسی نے یہ سوال کر لیا، کیا حضور آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی محتاج ہوں اللہ کی رحمت۔ تو یہاں جو معاملہ آ رہا ہے وہ تو بہت ہی سخت ہے۔ انی لن یجیرنی من اللہ احد، یہ اجارہ یجیرو پناہ دینا، بچا لینا، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ سے بچا، تو وہی لفظ ہے لن یجیرنی من اللہ، کوئی مجھے بچا نہیں سکے گا اللہ کی پکڑ سے، ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور کہیں میں نہیں پاؤں گا کوئی جگہ سر چھپانے کی۔ یہ لحد کہتے ہیں ٹیڑھی جگہ کو، یہ لحد جو ہماری قبریں بنتی ہیں، ایک تو وہ سیدھی سی ہوتی ہے اسے لحد نہیں کہتے، لحد وہ بغلی جو ہوتی ہے جس میں نیچے اتار کے پھر ایک سائیڈ کے اوپر قبر ہوتی ہے، وہ لحد ہے۔ الحاد کے معنی بھی ہے کج راستہ اختیار کر لینا، کج روی، یلحدون فی اسمائہم، اور کوئی ایسا کونا کھدرا ہی ہوتا ہے جہاں آدمی جا کے چھپتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو کوئی پیچھے ہے، قاتل آپ کا تعاقب کر رہا تو کہیں ایسی جگہ پر ہی چھپیں گے، تو یہیں سے پھر اس کے اندر پناہ گاہ کا تصور پیدا ہوا کہ جو سامنے سے نظر نہ آئے، جیسے کہ لحد نظر نہیں آتی اوپر سے تو گڑھا نظر آئے گا، میت جو ہے وہ تو سائڈ پر ہے، تو اسی سے ملتحد کا لفظ ہے، وہ جگہ جہاں پر آدمی سر چھپا سکے، جا کے پناہ لے سکے، بچ سکے۔ تو قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور میں ہرگز نہیں پاؤں گا اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ۔ چنانچہ ایک دعا میں بھی آتا ہے ولا ملجا منک ولا ماوا الا الیک، اے رب تجھ سے بچنے کی کوئی جگہ اور تجھ سے کوئی پناہ گاہ کوئی نہیں ہے سوائے تیرے ہی حضور میں۔ اس کا بڑا پیارا نقشہ میں نے ایک مرتبہ کھینچا تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے کو ماں مارتی ہے لیکن وہ لپٹتا ہے ماں سے، جائے کہاں؟ کوئی اور ہو آدمی تو جو مارتا ہے اس سے بھاگتا ہے وہ، لیکن بچے کے لیے تو وہی ملجا ماوا وہی تو ہے، کہاں جائے؟ ماں مار رہی ہے لیکن وہ اور لپٹتا ہے ماں کے ساتھ۔ تو یہی معاملہ پروردگار، تجھ سے بچ کر جانے کی جگہ ہے کہاں سوائے تیرے ہی پاس، تیرے ہی حضور میں، تیرے ہی دامن رحمت میں، تیرے ہی دامن عفو و کرم میں، اور اس کے سوا تو کوئی جگہ ہے ہی نہیں۔ لا ملجا منک ولا ماوا الا الیک، اے رب نہیں ہے تجھ سے کہیں پناہ کی جگہ اور کہیں جہاں پہ آدمی کوئی کسی کا سہارا ڈھونڈے مگر تیرے ہی جناب میں، تیرے ہی پاس۔ تو قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، اب اس کا ٹکڑا جو ہے اگلی آیت کے ساتھ جوڑیے، الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، سوائے اس کے کہ اللہ کی طرف سے تبلیغ کا فریضہ سر انجام دوں اور اس کے پیغامات کو پہنچانے کی ذمہ داری پوری کر دوں، تب بچوں گا ورنہ نہیں بچ سکوں گا۔ اس لیے کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو میرے کندھے پر ہے، میں یہ ذمہ داری ادا نہ کروں تو مجھے کون پناہ دے گا؟ ایک فرض منصبی ہے۔ یہ بات میں نے بارہا بیان کی ہے اپنی تقاریر میں، دعوتی تقاریر جو ہوتی ہیں اور شہادت حق کا تصور۔ سورہ اعراف کی آیت فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو ہم نے بھیجا، اور پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے رسول کے کندھے پر آئی ہے، پیغام پہنچا دے تو بری ہو گیا، نہ پہنچائے تو اس قوم کی گمراہی کا وبال آئے گا سر کے اوپر۔ تمہارے ذمہ تھا پیغام پہنچانا، تم نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ جس کی بہت سادہ سی مثال میں دیا کرتا ہوں، جو حضرات نئے شامل ہو رہے ہیں ان کے لیے بیان کر رہا ہوں، پرانے ساتھیوں کو تو یہ چیزیں حفظ ہوں گی۔
کہ اگر آپ اپنے کسی عزیز کو کوئی پیغام بھیجتے ہیں کہ کل شام تک یہ کام ضرور کر دینا ہے، ضرور کر دینا ہے، ورنہ میرا کوئی نقصان ہو جائے گا، کسی کے ہاتھ آپ نے یہ پیغام بھیجا، کام نہیں ہوا، آپ کا نقصان ہو گیا، اب آپ غصے میں بھرے ہوئے بھنائے ہوئے جائیں گے اور اس کے اوپر برسیں گے کہ خدا کے بندے میں نے تمہیں پیغام بھیجا تھا، تم نے کام نہیں کیا، میرا نقصان ہو گیا۔ لیکن اگر وہ ایک جملہ کہہ دے کہ بھائی مجھے تو آپ کا پیغام ملا ہی نہیں، تو بتاشے کی طرح بیٹھ جائیں گے کہ نہیں؟ اب کیا کہیں گے اس سے؟ کوئی حرف ملامت اس شخص سے کہہ سکتے ہیں آپ؟ اس کی تو ذمہ داری ہوتی ہے اگر پیغام پہنچ جاتا۔ اب آپ آئیں گے بھرے ہوئے غصے میں اس شخص کے پاس جس کے ذریعے سے پیغام بھیجا تھا، شریف آدمی، اتنی نازک ذمہ داری تھی، میں نے تیرے سپرد کی، تو نے وہ پیغام نہیں پہنچایا، بالفرض وہ کہہ دے میں نے تو پہنچا دیا تھا، تو وہ بری۔ تو یہ ٹرائنگل ذہن میں رکھیے، پیغام بھیجنے والا، جس کے ذریعے پیغام بھیجا گیا اور جس کو بھیجا گیا، یہ تین ہیں۔ پیغام بھیجنے والا اللہ ہے، جس کے ذریعے بھیجا وہ رسول ہے، جن کو بھیجا وہ ان کی امتیں ہیں، قوم ہیں، لوگ ہیں، انسان ہیں۔ رسول پیغام پہنچا دے تو بری، ذمہ داری یہی ہے، نہ پہنچائیں بالفرض تو پکڑے جائیں گے، وہ دوسرے بچیں گے۔ اب دیکھیے اس کی مثال ہے، وہ بعض حضرات شاید پسند نہ کریں اس کو، قرآن مجید نے مضامین کو واضح کرنے کے لیے ایک ایک مثال رکھی ہوئی ہے۔ پیغام کے پہنچانے میں تھوڑی سی کسر رہ گئی تھی حضرت یونس علیہ السلام سے، وقت معینہ سے پہلے، اللہ تعالیٰ کی ایکسپریس پرمیشن سے پہلے قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اب جو وہ اکاؤنٹنگ کا نظام ہے، ایک طرف ڈیبٹ ہوا، دوسرا کریڈٹ ہو گیا۔ ڈیبٹ ہوا رسول کے ذمے، پکڑ لیے گئے، رہتے اسی مچھلی کے پیٹ میں، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور وہاں وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کریڈٹ مل گیا ان کو، اس قوم کو، کہ عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے۔ کسی قوم پر ایسا نہیں ہوا کہ عذاب کے آنے کے بعد عذاب کے آثار شروع ہو اور پھر عذاب ٹل جائے۔ تو ڈیبٹ کا تو ایک کورسپونڈنگ کریڈٹ ہوگا لازماً، ادھر ڈیبٹ ہوا، ادھر کریڈٹ ہو گیا قوم کو۔ تو اگر خدا نہ خواستہ رسول کی طرف سے پہنچانے میں، اور یہ تو کچھ نہیں، اتمام حجت ہو چکا تھا، بات پہنچائی جا چکی تھی، تھوڑی سی بات یہی ہے کہ ابھی واضح اجازت نہیں آئی تھی اللہ کی اپنے قوم کو چھوڑ کر جانے کی، جیسے حضور انتظار کرتے رہے، باقی صحابہ کو اجازت دے دی تھی چلے جاؤ مدینے، لیکن حضرت ابو بکر بیان کرتے میں پوچھتا رہا حضور اجازت آ گئی نہیں، ابھی نہیں آئی۔ اچانک ایک روز دوپہر کے وقت آپ کو دیکھا گیا کہ چلے آ رہے ہیں، آپ نے کپڑا لپیٹا ہوا ہے اپنے سر کے گرد، اور آ کر بتایا کہ وہ اجازت آ گئی۔ تو اجازت جب تک ایکسپریس پرمیشن جس کو کہا جائے گا، اس کے بغیر رسول اپنی جگہ چھوڑ نہیں سکتا، اسے وہیں رہنا۔ تو تھوڑی سی جو ہوئی اس کے اندر کمی، اس کا کریڈٹ مل گیا اس قوم کو۔ تو اسی کو ذرا بڑھائیے، اگر بالفرض ایسی بات ہو تو پھر تو ذمہ داری بڑی سخت ہو جائے گی۔ اور یہی بات سمجھ میں آئے گی سیرت کے اس واقعے سے کہ کیا وجہ ہے جب حجۃ الوداع میں آپ نے گواہی لی ہے الا هل بلغت، اور پورے مجمع نے کہا، دیکھیے دو روایتیں علیحدہ آتی ہیں، ایک میں تو یہ ہے 3 الفاظ، انا نشهد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ایک میں 4 آئے ہیں اور بڑے پیارے ہیں، وہ تو یوں سمجھیے کہ یعنی ادب کا بھی ایک بہت بڑا نمونہ ہے۔ انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ اور ایک بات میں کہا کرتا ہوں، آج پھر نوٹ کیجئے، یہ بہت غیر معمولی بات ہے۔ صحابہ کرام تو ایک سوال حضور کرتے تھے تو اول تو جواب دیتے ہی نہیں تھے، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، ہم تو سننے کے لیے آئے حاضر ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ دوبارہ اگر پلٹ کر آپ پوچھتے تھے تب بہت مختصر جواب، یہ نہیں کہ لمبی چوڑی تقریر شروع ہو جائے۔ یہاں بالکل برعکس ہے کہ ایک سوال کا جواب 3 یا 4 جواب دے رہے ہیں۔ الا هل بلغت انا نشهد انک قد بلغت وادیت ونصحت، انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ، رسالت کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا، وادیت الامانۃ، امانت ادا فرما دی، تو امانت ہے اللہ کی، بندوں کے لیے ہے، رسول کے پاس امانت ہے، ونصحت الامۃ، امت کا حق نصیحت ادا کر دیا، وکشفت الغمۃ،
اور تاریکیوں کے پردے جو ہیں، گمراہیوں کے تاریکیاں جو ہیں ان کو چھانٹ کر اور ہدایت کا سورج جو ہے اس کو طلوع فرما دیا۔ اس کے بعد اب آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا ہے اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے۔ یہ در حقیقت اس کو میں تعبیر کیا کرتا ہوں سائی آف ریلیف، انگریزی میں یہ الفاظ جو ہے اس کی صحیح تعبیر ہے، سائی آف ریلیف۔ بہت بڑا بوجھ تھا، آج اتر گیا۔ اے اللہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا، میرا بوجھ اتر گیا۔ اور اس کے بعد پھر وہ بات آئی جو اب امت کے ذمے فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبَ، اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہے۔ میری ذمہ داری آج ختم ہوئی، وہ ذمہ داری ہے جس کا ذکر یہاں آیا ہے۔ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَتِهِ، میرے پاس تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ I don't have any alternative, I don't have any other option, I have to do my duty۔ میں تو اس کے اوپر مامور ہوں، مجھے تو یہ کام کرنا ہے۔ تم مذاق اڑاؤ، تم میری تکہ بوٹی کرنے کی جو بھی کوشش کر سکتے ہو کر لو، تمہیں جو کرنا ہے، جو بن سکے تو جو بھی کر سکتے ہو کر گزرو، لیکن مجھے تو اپنا فرض ادا کرنا ہے، اس لیے کہ میں خود اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے تو خود اس کی پکڑ کا اندیشہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو مجھے بھی ڈر ہے اس بڑے دن کے عذاب کا، لہذا مجھے اپنا ذمہ داری ادا کرنی۔ بعض حضرات نے اس اللہ کا تعلق جوڑا ہے انما ادعو ربی ولا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا کے ساتھ الا بلاغا من اللہ، اور درمیانی آیت کو انہوں نے ایک جملہ معترضہ لیا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے کوئی اختیار نہیں ہے تمہارے بارے میں، نہ کسی ضرر کا، نہ نفع کا، نہ رشد کا، نہ گمراہی کا، الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، سوائے اس کے کہ میں اللہ کی طرف سے تبلیغ کا فریضہ سر انجام دوں اور اس کے پیغامات تمہیں پہنچا دوں۔ مجھے قدرت حاصل ہے، اختیار حاصل ہے، تو اسی بات کی حاصل ہے۔ ایک رائے یہ ہے، لیکن میرے نزدیک اس کو دور جوڑنا جو ہے وہ مناسب نہیں، بالکل صحیح مضمون یہاں پر جڑ رہا ہے۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، میرے لیے تو پناہ اگر ہے، میرے لیے عافیت اگر ہے، میری کامیابی اگر ہے، میں اگر اللہ کے پکڑ سے بچ سکتا ہوں تو ایک ہی راستہ ہے کہ جو بھی ذمہ داری میرے کاندھوں پر آئی ہے میں اسے ادا کروں اور اللہ کی طرف سے فریضہ تبلیغ کو ادا کروں، اس کے پیغامات کو پہنچانے کا حق ادا کروں۔ اب اس میں تھوڑا سا لمحہ فکری آئے ہمارے لیے بھی، اگر ہم امت محمد میں شامل ہونے کا علی صاحب الصلاۃ والسلام کوئی بھی زوم اپنے اندر رکھتے ہیں تو سوچنا چاہیے کہ اس احساس ذمہ داری کا کوئی لاکھواں حصہ بھی ہمارے اندر ہے، کیونکہ اب یہ ذمہ داری امت پر ہے، تمام نوع انسانی تک اس کو پہنچانا، اس کی ذمہ داری امت پر ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، باقی رہ گیا وہ کہ جو کوئی بھی معصیت اختیار کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ تو وہ انجام ہے جو تمہارا ہو کر رہے گا اگر تم میری بات کو اسی طرح رد کرتے رہے، ٹھکراتے رہے اور تم نے اس کو ماننے سے انکار کیا۔ حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، اب یہاں تبصرہ ہو رہا ہے ان پر کہ یہ بڑے اس وقت تو بڑے غرے میں ہیں، ان کا غرور ہے، ان کا سرمایہ، ان کی دولت، ان کا اقتدار، ان کی چودراہٹ۔ وہ کہا کرتے تھے کہ محمد، یہ ابو جہل کے الفاظ آتے ہیں، دیکھو میری پارٹی، میری مجلس میں کیسے لوگ ہیں، کتنے لوگ جمع ہیں، دیکھتے نہیں تمہارے پاس کون ہے؟ پھٹے حال کچھ غربا مساکین جمع ہو گئے، کیا تقابل ہے تمہارا ہمارے سے، کیا مقابلہ ہے؟ یہ سورہ مریم میں بھی تفصیل سے آیا ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو کس کے پاس نفری زیادہ ہے، کس کے پاس مال زیادہ ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی نگاہ کرم کس پر ہے؟ تمہارے پاس نہ سرمایہ، جو بھی کچھ ہے وہ بیوی کی دولت ہے اگر ہے بھی، تمہاری اپنی تو کوئی دولت نہیں، کوئی جائیداد نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی سرمایہ نہیں، کوئی تمہارے پاس قریش کے مناصب میں سے کوئی منصب نہیں۔ تو یہاں اب اس کا جواب دیا جا حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، اس وقت تو یہ بڑے تنتنے میں ہے، لیکن جب وہ دیکھ لیں گے، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے جس چیز کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اور یہ وعدے ذہن میں رکھیے دو ہیں، رسول ہمیشہ دو وعیدیں
دو دھمکیاں، دو عذابوں کی خبر دیتے رہے۔ نمبر ایک، اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی ہلاک کر دیے جاؤ گے، یہ تو دنیا کی سزا ہے۔ نمبر دو، اصل عذاب جو ہے وہ تو آخرت کا ہی ہے، جہنم۔ تو حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، تو اس روز یہ جان لیں گے اچھی طرح، حقیقت کھل جائے گی کہ کون ہے وہ کہ جو اضعف ناصرا، مددگاروں کے اعتبار سے زیادہ ضعیف ہے، کمزور ہے، جس کے مددگار جو ہیں وہ طاقتور نہیں ہے۔ واقل عددا، اور کون ہے اپنی نفری کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے قلیل۔ یعنی در حقیقت جو صورت اس وقت ہے وہ بالکل برعکس نظر آئے گی انہیں، کہ وہ معلوم ہو جائے گا کہ ہماری یہ ساری طاقت اور ہمارا یہ سارا دبدبہ ہبا منصورہ ہو کر رہ گیا، اور اللہ تعالیٰ وہ جیسے کہ حضرت مسیح نے ایک تمثیل دی تھی کہ وہی پتھر کے جس کو رد کر دیا گیا وہی بنیاد کا پتھر بن گیا، جنہیں سمجھا گیا بہت حقیر، وہی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، دنیا میں بھی غلبہ دیا، اور آخرت میں تو جو ان کے لیے فوز و فلاح ہے اس کا کوئی ہم تصور کر ہی نہیں سکتے۔ قل ان ادری قریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں نہیں جانتا، یہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ جب وہ کہتے تھے لے آئیے عذاب، کیوں آخر دیر کیوں لگ رہی ہے، کہاں رک گیا وہ؟ قل ان ادری، مجھے بالکل معلوم نہیں، میں نہیں جانتا۔ اقریب ما توعدون، جس چیز کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے آیا وہ قریب آ چکی ہے شے؟ ام یجعل له ربی امدا، یا میرا رب ابھی اس کے لیے ایک مدت دراز جو ہے اور حائل کیے رکھے گا؟ ہم مجھے نہیں پتا، میرا یہ کام ہی نہیں، میرا یہ کنسرن ہی نہیں۔ میرا کنسرن تو یہ پہنچاتا رہوں جتنی مدت بھی ہے، جب تک اللہ کا حکم ہے، جب تک اس کا فیصلہ نہیں آتا میں پہنچاتا رہوں گا، تبلیغ کرتا رہوں گا، حق بات تم تک اور اللہ کا پیغام تم تک پہنچاؤں گا۔ یہ میرا مجھ سے متعلق نہیں اور مجھے معلوم نہیں۔ ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، میں نہیں جانتا کہ آیا قریب آ چکی ہے وہ شے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی دنیا کی پکڑ یا قیامت، یا یہ کہ ابھی میرا پروردگار اس میں کوئی طویل جو ہے وقفہ ابھی حائل فرمائے گا، میں نہیں جانتا۔ یہ مضمون اپنے کلائمیکس پر ہے سورہ انبیاء کے اختتام پر۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، میں نہیں جانتا کہ جس چیز کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکی ہے یا دور ہے۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، وہی جانتا ہے جو بلند آواز سے تم کہتے ہو اس کو بھی سنتا ہے، اور جو دل میں چھپائے ہوئے وہ بھی اس کے علم میں ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے کہ ابھی یہ تمہارے لیے آزمائش کی رسی اور دراز ہو، اور متاع الی حین، اور ابھی کچھ عرصے کے لیے تمہیں دنیا میں رہنے بسنے اور برتنے کھانے پینے کا اللہ اور موقع دے، میں نہیں جانتا۔ اٹس نن آف مائی بزنس، یوں سمجھیے کہ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میری ذمہ داری تو بڑی پیاری آیت ہے، الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، میری ذمہ داری یہ ہے، اور یہ ہے وہ کام جو مجھے کرنا ہے۔ یہ میں نہ کروں تو میں اللہ کے ہاں پکڑا جاؤں گا، اور کوئی نہیں ہوگا مجھے اس کی پکڑ سے بچانے والا، اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا میرے لیے کہ جس کو میں پناہ گاہ بنا سکوں۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ ہے غیب کا جاننے والا۔ اب یہاں پہ چونکہ الف لام آیا ہے، کل غیب کا جاننے والا، وہ تمام غیب کا جاننے والا ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، تو وہ نہیں مطلع فرماتا اپنے غیب پر کسی کو، الا من ارتضی من رسول، سوائے اس کے کہ جس کو وہ پسند کر لے رسولوں میں سے۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، تو وہ پھر چلاتا ہے، معین کر دیتا ہے اس کے سامنے بھی اور اس کے پیچھے بھی محافظین، حفاظت کرنے والے، راصد کی جمع رصدہ۔ یہ ذرا ایک ہمارے ہاں کا جو بڑا ہی ایک کنٹروورشیل سا ایشو ہے، علم غیب کا معاملہ۔ حضور کو علم غیب حاصل تھا کہ نہیں تھا، اس میں دو بالکل ایکسٹریمز ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں۔ ایک حلقہ وہ ہے جو غیب کی کلی نفی کرتا ہے، اور ایک اس حد تک پہنچ گیا کہ کل کا کل غیب حضور کو حاصل ہے، کل علم۔ اس میں جو درمیانی بات ہے
وہ ایک تو یہ کہ میں نے جیسا کہ بارہا عرض کیا ہے کہ جب میں نے رجوع کیا ان کے ایک عالم دین سے کہ آپ کا اصل موقف کیا ہے بریلوی مکتب فکر کے ایک خاص نمایاں فرد سے، تو انہوں نے جو بات کہی تو اس کے بعد میرا جو ہے میرے لیے تو کم سے کم اطمینان کا پورا سامان فراہم ہو گیا کہ اصل میں ان کے واعظین نعت گو ان کی باتیں اور ہیں، ان پر توجہ نہیں کرنی چاہیے، اصل میں تو ان کے علماء سے بات کرنی چاہیے کہ ان کا موقف کیا ہے۔ انہوں نے صراحت کے ساتھ یہ کہا کہ ہم حضور کے علم کے بارے میں 3 باتیں جانتے ہیں۔ حضور کا علم قدیم نہیں تھا، حادث تھا۔ حضور کا علم ذاتی نہیں تھا، عطائی تھا۔ حضور کا علم لامحدود نہیں تھا، محدود تھا۔ ان 3 باتوں کے بعد اب بحث جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف بحث برائے بحث رہ جاتی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ باقی یہ کہ حضور کے علم کا ہم جو ہے وہ خود حساب کتاب شروع کر دیں، اس کی لمبائی چوڑائی ناپنی شروع کر دیں تو وہ ہماری حماقت ہے، اس لیے کہ در حقیقت رسالت جو ہے وہ شیء از غیب ہے۔ اگر علم غیب میں سے کوئی حصہ نبی کو نہ ملے تو وہ نبی ہے ہی نہیں۔ ہمارے لیے علم غیب، پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ غیب کا لفظ در حقیقت مخلوق کے لیے، اللہ کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ اللہ کے لیے کوئی شے غیب نہیں ہے، ہر شے آنے واحد میں اس کے سامنے، ماضی بھی مستقبل بھی، ہماری نگاہوں سے چھپی ہوئی بھی ہمارے سامنے بھی، ہماری بات بھی جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں اور ہمارا خیال بھی جو ہمارے دل میں ہے، سب کچھ اس کے سامنے، اس کے لیے تو غیب ہے ہی نہیں۔ تو غیب کا لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے مخلوق کے اعتبار سے، اس کے لیے جو چیز غیب ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کچھ اپنے انبیاء کو عطا فرماتا ہے، تب وہ نبی بنتے ہیں، ورنہ وہ نبی کیسے بنے؟ فرشتے ہمارے لیے غیب ہیں، فرشتہ ان کے سامنے آتا ہے، فرشتے کو اس کی اصل شکل میں بھی 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ فرشتے کو اصل شکل میں وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ۔ فرشتہ ہمارے لیے غیب ہے، انسانی شکل میں تو حضور کے سامنے بھی آیا اور ہمیں بھی کیا پتہ کوئی جا رہا ہو اللہ کا کوئی فرشتہ انسانی شکل میں ہو، لیکن اصل ملکی صورت میں حضرت جبرائیل کو حضور نے 2 مرتبہ دیکھا۔ جنت کی سیر اللہ نے کرائی، دوزخ کا مشاہدہ آپ کو کرایا، تو یہ تمام چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں۔ اس معنی میں اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر مطلع فرماتا ہے، جیسے کہ فرمایا كَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ نبیوں کو، رسولوں کو جس نوع کا یقین اللہ دینا چاہتا ہے، وہ تو یقین کی بھٹیاں ہوں گی تو ان سے یقین دوسروں تک پہنچے گا، اتنی یقین ہو، اتنا یقین ہو کہ دوسروں تک متعدی ہو سکے، وہ یقین پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں مشاہدہ کراتا ہے۔ كَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اسی طرح ہم ابراہیم کو ملکوت السماء والارض دکھاتے رہے، مشاہدہ کراتے رہے، تاکہ وہ پورا یقین کرنے والا بن جائے۔ تو یہ اصل میں ہے مسئلہ بہت سادہ، بہت سیدھا، لیکن بڑی اس کے اندر پیچیدگیاں ہیں۔ اب بعض حضرات نے عجیب ایک ڈیفینیشن کی ہے، جو غیب کی نفی کرتے ہیں حضور سے یا نبیوں سے یا رسولوں سے، وہ کہتے ہیں غیب وہ ہے جو از خود حاصل ہو بغیر اللہ کے بتائے۔ یہ کہاں سے ڈیفینیشن آ گئی، سمجھ میں نہیں آیا۔ از خود تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ اپنی کتابیں دکھاتے ہیں کہ وہ تو کوئی شے ذاتی ہے ہی نہیں، وجود ذاتی نہیں ہے، صفت کیسے ذاتی ہو جائے گی؟ اللہ کے سوا جتنی مخلوقات ہیں ان کا وجود بھی ذاتی نہیں ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اس وجود کے اوپر جو صفات مترتب ہوتی ہیں ثانوی درجے میں، وہ کیسے ذاتی ہو جائے گی؟ ذاتی تو علم ہے ہی نہیں، کسی کا کوئی علم ذاتی نہیں، نہ فرشتوں کا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پاک ہے تو، ہمیں کوئی علم حاصل نہیں سوائے اس کے جو علم تو نے ہمیں دیا۔ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم میں سے کسی ذرے کا بھی احاطہ کوئی نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو اللہ چاہے، تو اللہ کا عطا کردہ ہے۔ تو وہ بات بتائی ہے کہ یہ قیامت کب آئے گی، عذاب کب آئے گا، اللہ بتا دیتا تو پتہ چل جاتا۔ ہمیں معلوم ہے قیامت کے بارے میں اللہ نے حضور کو بھی نہیں بتایا، حدیث صاف ہے، قرآن مجید میں صراحت ہے۔ عذاب کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ اللہ نے بتایا ہو، بعد میں بتایا ہو، اس وقت نہ بتایا ہو کب وہ عذاب آنے والا۔ اس لیے کہ غزوہ بدر کا تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے ایک دن پہلے جو ہے بتایا ہے، جب میدان کا چکر لگا، یہاں پر ابو جہل گرے گا، یہاں پر فلاں گرے گا، یہاں اس کا مقتل بنے گا، یہاں اس کا، یہ کس نے بتایا؟ حضور نے بتایا۔
لیکن یہ کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ساری بات آپ کو ذاتی طور پر معلوم ہو گئی، بلکہ اللہ نے جو بتایا، اللہ کے نے جو بھی آپ کو علم عطا فرمایا وہ حاصل ہو گئی۔ تو لا یظہر عالم الغیب، کل غیب کا جاننے والا تو وہی ہے، اللہ ہے۔ لا فلا یظہر علی غیبہ، وہ ظاہر نہیں کرتا، بلکہ ظاہر نہیں بلکہ غالب نہیں کرتا اپنے غیب پر۔ یہ اظہار کا لفظ ہے، غالب کرنا، آگاہ کر دینا۔ آگاہی بھی ایک طرح کا غلبہ ہے۔ جب آپ کسی چیز کو جان لیتے ہیں تو گویا کہ آپ اس پر غالب آ گئے ہیں، ایک علمی غلبہ ہے۔ اور اللہ غالب نہیں کرتا اپنے غیب پر، یعنی اللہ تعالیٰ دسترس نہیں دیتا کسی کو اپنے غیب پر، الا من ارتضی من رسول، سوائے اس کے کہ جس کو وہ پسند کرے اپنے رسولوں میں سے۔ اب اس میں یہ بات بھی اضافی، جتنا چاہے، جس کو جتنا چاہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اب جب رسولوں کو وہ پسند کر لیتا ہے اور انہیں غیب کا بھی ایک حصہ دیتا ہے، دکھاتا ہے، گشادہ کراتا ہے، فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، تو اب ان کے اوپر پہرے دار معین کر دیتا ہے۔ یسلو کو پھر وہی لفظ آ گیا، چلاتا ہے، مقرر کرتا ہے، معین کر دیتا ہے، ان کے سامنے بھی اور پیچھے بھی۔ یہ وہ پہرے دار ہیں کہ جو پورا اطمینان کرتے ہیں۔ اسی پہرے داری کی وہ صورت بھی ہے جو اس کے پہلے رکوع میں آ چکی ہے کہ جب وحی نازل ہوتی تھی کہ یہ وحی نبوت، تو یہ کہ آسمانوں پر بھی پہرے ہوتے تھے کہ کہیں شیاطین جن جو ہیں وہ کہیں اس میں سے کچھ لے نہ اڑے، جا کر کسی کاہن کے کانوں میں پھونک نہ مارے، کہیں اس میں کوئی دخل نہ دے سکے۔ تو پہرے، اور انہی پہروں کا اہتمام ہوتا تھا کہ جو بھی رسالت کا فرض پہنچایا جا رہا ہے، فریضہ ادا کیا جا رہا ہے، تو رسول کے لیے اس میں وہ چیز بھی ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ بچائے گا تمہیں لوگوں سے۔ یہ جو چاہے کر دیکھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نبی آپ اپنا فرض ادا کرتے رہیے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ بچائے گا تمہیں انسانوں سے۔ اس کے لیے بھی ظاہر بات ہے کہ غیر مرئی پہرے دار ہیں جن کے ذریعے سے حضور کی تحفظ، حضور کے لیے حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں کہ ایک تو وہ پہرا پورا ہے کہ جو بات آئی ہے صحیح صحیح آئے، صحیح صحیح ان کی زبان سے نکلے، صحیح صحیح لوگوں تک پہنچے، اس میں کہیں کوئی جنات جو ہے کوئی دخل اندازی نہ کر لیں، کہیں اس کے اندر جو ہے غلط بات شامل نہ کر دیں، پورے پہروں کا بندوبست کر لیا جاتا ہے۔ الا من ارتضی من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا۔ یہ جو مفہوم میں لے رہا ہوں، بعض حضرات نے یہاں بھی اللہ کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ یہ اللہ جو ہے یہ استثناء منقطع ہے، یہ علیحدہ جملہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے، اور یہ دونوں کو جوڑنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ وہاں تو بات آ گئی مستقل اللہ اپنے غیب پر کسی کو بھی مطلع نہیں فرماتا، اور یہاں اللہ جو ہے اما کے معنی میں یا لاکنہ کے معنی میں، لیکن اللہ جس کو بھی رسول بنا کر بھیجتا ہے تو اس کے لیے پہلوں کا انتظام کر دیتا ہے۔ مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے، میرے نزدیک یہ اللہ منقطع نہیں ہے استثناء، بلکہ یہ متصل ہے، اور یہ دونوں آیتیں جڑ کر ہی صحیح مفہوم دے رہی ہیں۔ لا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، جس کے لیے القرآن یفسر بعضہ بعضا کے اصول کے تحت ہمارے پاس آیت موجود ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تعالیٰ تمہیں غیب پر مطلع نہیں فرمانے والا۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اے لوگو، اے انسانوں، تمہیں غیب پر مطلع فرمائے، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ جس کو اپنے رسولوں میں سے پسند کر لیتا ہے، چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یعنی غیب اللہ تعالیٰ نے تمہاری دسترس میں نہیں رکھا ہے عام لوگوں کے، تبھی تو امتحان ہے۔ امتحان کیسے ہو اگر غیب جو ہے سب کے سامنے وہ عیاں ہو جائے اور نمایاں ہو جائے، ہمارے سامنے ہی فرشتے بھی چل پھر رہے ہوں، ہم دیکھ رہے ہوں، اور سارے جو چھپے ہوئے جو حقائق کائنات کے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے آ جائے، پھر امتحان کیا رہا؟ میں نے ایک حدیث جو ہے سنائی ملتان میں بھی اور کل فیصل آباد میں بھی، اس میں مجھے پھر وہ یاد آ گئی کہ فرشتوں کے ایمان کے بارے میں حضور نے اسی وجہ سے کہا کہ ان کا ایمان تو کوئی بہت اعلیٰ ایمان نہیں ہے۔ یہ حدیث جو ہے مشکات شریف میں آخری باب ہے، باب و ثواب ہذہ الامہ، اس میں آئی کہ حضور نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا
ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، ذرا غور کرو، بتاؤ، سوچو۔ یہ حضور کا طریق تھا، سوال کرتے تھے تاکہ قوا بیدار ہو جائیں، ذہن جو ہے بیدار ہو، سوچیں لوگ، تاکہ پھر جب حضور بات بتائیں تو بالکل محفوظ ہو جائے۔ ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، تمہارے نزدیک سب سے حسین دل ربا ایمان کون سی مخلوق کا ہے؟ تو پہلی اٹیمپٹ میں جو صحابہ نے جواب دیا تو انہوں نے عرض کیا الملائکہ، فرشتوں کا۔ اسی لیے مجھے یاد آئی حدیث، حضور نے فرمایا وما لہم لا یؤمنون وہم عند ربہم، وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے، وہ تو اپنے رب کے پاس ہے۔ ان کا کون سا کمال ہے، کون سا تیر مارا ایمان کا؟ حقائق سامنے روشن ہے، بات سامنے ہے، قرب ہے اللہ کے ساتھ، تو وہ ایمان نہ لائیں، کیسے نہ لائیں؟ یعنی ان کے لیے وہ امتحان کا مرحلہ ہے ہی نہیں اس طرح کا۔ اب دوسرا جواب انہوں نے دیا فالانبیاء، پھر نبیوں کا ایمان ہے۔ آپ نے فرمایا وما لہم لا یؤمنون والوحی ینزل علیہم، وہ کیسے ایمان نہ لائیں، وحی ان پر نازل ہوتی ہے۔ یہ اس میں بڑا تواضع کا پہلو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاملے کو بھی اس وقت جو ہے وہ ایک بات سمجھانی ہے، ایک دل جوئی ہے جو امت کی کرنی ہے، اس وقت پیش نظر ہے، لہذا اس کو بھی رد کیا۔ اب بڑی ہمت کر کے انہوں نے کہا فنحن، پھر ہم ہیں، ہمارا ایمان، اس کو بھی رد کیا۔ وما لکم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم، تم کیسے ایمان نہ لاؤ جبکہ میں تمہارے سامنے موجود ہوں، تمہارے مابین موجود ہوں۔ اب یہ تین جواب رد کر کے حضور نے فرمایا ان اعجب الخلق الی ایمانا لاخواننا الذین یاتون من بعدی یجدون صحفا فیہ کتاب اللہ فیؤمنون بما فیہا۔ بڑی اہم حدیث ہے۔ میرے نزدیک تو حسین ترین ایمان ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے، انہیں کچھ کتابیں ملیں گی، اوراق ملیں گے، صحیفے ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب درج ہوگی، فیؤمنون بما فیہا، وہ ایمان لائیں گے اس پر جو اس میں ہے۔ تو یہ ہے اعجب الخلق الی ایمانا، حضور نے فرمایا وہ لوگ۔ بہرحال اس میں دلجوئی ہے بات کے آنے والوں کی، اور ایک حوصلہ افزائی ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ جو مراتب عالیہ ہیں ان کے دروازے بند ہو گئے، ہمت کرو۔ تیسری بات یہ کہ نشاندہی ہو گئی، ایمان کہاں سے ملے گا؟ اب ظاہر بات ہے حضور کے بعد ان کو تو ایمان کی بھٹی سے براہ راست حرارت ایمانی بھی حاصل ہو رہی تھی، لیکن اب جو ایمان ملے گا تو اس کی سورس یہ ہے، قرآن ہے، یؤمنون بما فیہا۔ اس اعتبار سے بہرحال الا من ارتضى بالرسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، تاکہ وہ خوب جان لے۔ اب یہاں پہ یعلم کے فاعل کی ضمیر کے بارے میں بہت سی آراء ہیں، لیکن یہ کہ میں جس کے اعتبار سے جس کو کہ میں قوی سمجھتا ہوں وہی میں بات بیان کر رہا ہوں، اس کا فاعل اللہ ہے، لیکن ترجمہ جب اللہ کے حوالے سے ہم کریں گے تو ہم کہیں گے تاکہ اللہ دیکھ لے، علم تو اسے ہے، لیکن جیسے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اللہ تعالیٰ جان کر رہے گا ان کو جو ایمان لائے اور جان کر رہے گا جو منافق ہیں۔ تو چونکہ اللہ کا علم حادث نہیں ہے، قدیم ہے، لہذا ترجمانی جب ہم کرتے ہیں ترجمہ کریں گے اللہ ظاہر کر دے گا کہ کون مومن ہے اور ظاہر کر دے گا کون منافق ہے۔ اللہ ظاہر کر دے گا یا دیکھ لے گا کہ کون ایمان والا ہے اور کون ایمان سے تہی ہے، محروم ہے۔ تو یہاں پر بھی لیعلم، تاکہ ظاہر ہو جائے، تاکہ اللہ دیکھ لے، تاکہ بات مبرہن ہو جائے، تاکہ اس میں کوئی شک نہ رہ جائے، کوئی اشتباہ نہ رہ جائے، ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ انہوں نے پہنچا دی اپنے رب کی تبلیغ کے جو پیغامات تھے، پہنچا دیے اپنے رب کے پیغامات۔ اس کو بھی پھر سمجھیے، ریفر کیجئے وہی واقعہ حضور کا حجۃ الوداع کا جو آپ نے گواہی لی الا هل بلغت انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة، اس لیے کہ رسالت کا تو مقصد یہ اتمام حجت، آخری درجے میں اتمام حجت ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ اس کے بعد پھر پکڑ ہے اللہ کی۔
عذاب دنیا میں بھی آتا ہے تو رسول کی اتمام حجت کے بعد آتا تھا، پھر میں وہ آتا ہے جب کہتا ہوں پھر غلطی کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ رسالت کا سلسلہ بند ہو چکا، اس کے بارے میں جو بات ہو وہ ماضی کے صیغے سے ہونی چاہیے۔ جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم عذاب بھیجنے والے نہ تھے جب تک کہ رسول کو مبعوث نہ فرما دیں۔ رسول آئے، حق مبرہن ہو جائے، کوئی اشتباہ نہ رہ جائے، اس کی شخصیت بے داغ ہو، اس کے اوپر کوئی شک کرنے کی گنجائش نہ ہو، اس کی صداقت اور امانت کے اندر کہیں کوئی اشتباہ پیدا نہ ہو، پھر وہ بات کو مبین انداز میں، واضح انداز میں، سلیس انداز میں کھول کھول کر بیان کر دے، اپنے کردار سے اس کا ایک نمونہ پیش کر دے، ہر اعتبار سے حجت قائم ہو جائے۔ پھر بھی نہیں مانتے تو اب اس کے مستحق ہیں کہ ان کو ملیا میٹ کر دیا جائے، نسیم منسیہ کر دیا جائے۔ تو اس کے لیے یہ سارے اہتمام ہیں، لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ اللہ دیکھ لے اور یہ بات واضح ہو جائے، علم نشرہ ہو جائے، کسی کو اشتباہ نہ رہے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ ہمارے سامنے بات آئی نہیں تھی۔ اسی کو تو سورہ نساء میں فرمایا گیا ہے رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، تاکہ لوگوں کے پاس کوئی حجت، کوئی دلیل، کوئی بہانہ، کوئی عذر باقی نہ رہے کہ اللہ ہم تک بات پہنچی نہیں ہے، اللہ ہم پر بات واضح نہیں ہوئی، اللہ وہ تو کلام کرتے تھے اتنی مشکل زبان میں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا، اللہ انہوں نے تو پہلیاں بجھوائی تھیں، وہ بات ایسی نہیں تھی جو عام آدمی سمجھ سکے، لہذا کوئی عذر، کوئی دلیل باقی نہ رہ جائے اور مبرہن ہو جائے کہ ان کے اوپر آخری درجے میں اتمام حجت ہو چکا ہے۔ یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے یہ پہرے آسمانوں پر بھی بٹھائے جاتے ہیں کہ جنات نہ کچھ لے اڑے۔ یہ ہے مقصد کہ جب رسول تبلیغ کرتے ہیں تو ان کے بھی آگے پیچھے اللہ کے جو یہ مخفی جو سول سروس ہے، اللہ کی سیکرٹ سروس جو ہے، اس کے ممبرز جو ہیں، اس کے ایجنٹس جو ہیں، اس کی حفاظت کے لیے آگے پیچھے چلتے ہیں تاکہ بات صحیح ادا ہو، اس میں کہیں کوئی گھپلا جنات پیدا نہ کر دے کہ حضور نے کچھ اور کہا ہو اور لوگوں کو کچھ اور سنا دیا جائے، جیسا کہ ایک واقعہ آتا ہے اگرچہ اس کے بارے میں کنٹروورسی ہے ہمارے ہاں، لیکن یہ کہ بہرحال وہ واقعہ چونکہ روایات میں آیا ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ پورے مجمع کے سامنے سورۃ النجم پڑھی، سورۃ النجم، اس کے آخر کے میں شیطان نے کوئی بات جو ہے شامل کر دی۔ اس میں آتا ہے نا کہ یہ جو لات اور عزا ہیں ان کے بعد تلک الغرانیق العلا وان شفاعتہم لترتجا، کوئی شیاطین جن تھے جنہوں نے وہاں آواز میں آواز ملا کر اور یہ آیتیں گویا کہ معاذ اللہ، یعنی ان چیزوں کو بھی بطور آیت پڑھ دیا، لوگوں نے سمجھا، لوگوں کے سننے میں آیا کہ محمد نے کسی درجے میں ہماری ان دیویوں کو بھی مان لیا۔ تلک الغرانیق العلا وان شفاعتہن لترتجا، یہ ہیں وہ بڑی اونچی ہستیاں جن کی سفارش کی امید کی جاتی ہے کہ اللہ کے ہاں یہ سفارش کریں گی، یہی تو جھگڑا تھا سارا۔ تو یہ کہ اس کی وجہ سے یہ سمجھا گیا کہ اب تو بس مصالحت ہو گئی، جھگڑا ختم ہو گیا محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب لوگ جب حضور نے سجدہ کیا، سورۃ النجم کے آخر میں سب لوگوں نے سجدہ کیا تو اس سے ایک فضا ایسی پیدا ہوئی کہ حبشہ میں جو لوگ گئے ہوئے تھے ان تک بھی خبر پہنچ گئی کہ اب تو جھگڑا ختم ہو گیا، کنٹروورسی، کانفلکٹ ختم، لہذا چلو واپس، اب دارالامن ہے۔ لیکن یہ کہ یہ واقعہ جس طور سے بیان ہوتا ہے محدثین کی اس پر جرح ہے کہ یہ بات جو ہے اس طرح نہیں ہے، اور قرآن کا یہ مقام جو ہے ثابت کر رہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ورنہ پھر پہرا کہاں رہا؟ وہ تو گویا کہ شیاطین کو یہ قدرت حاصل ہو گئی کہ حضور جب قرآن بیان کر رہے ہوں تو وہ اس کے درمیان کے اندر دخل اندازی کر کے کوئی اور چیز شامل کر دیں۔ قرآن یہ کہہ رہا نہیں، ایسا نہیں ہے، اور محدثین نے بھی اس پر بڑی جرح کی ہے، اس کو جو ہے وہ قابل قبول نہیں ٹھہرایا۔ میں نے وہ واقعہ اس لیے سنا دیا ہے کہ اس آیت کا ایک مفہوم سامنے آ جائے کہ دوران تبلیغ بھی پہرے داروں کی ضرورت ہے، جیسے کہ دوران تنزیل پہرے داروں کی ضرورت ہے کہ جبکہ یہ وحی نازل ہو رہی ہے، فرشتہ لے کر آ رہا ہے، اس وقت پہرے ہوں آسمان کے اوپر، تاکہ یعنی سمائے دنیا کے نیچے، تاکہ وہ کوئی چیز اس میں شامل نہ کر دیں یا اس میں سے کوئی چیز لے نہ اڑے۔ اور جبکہ حضور تبلیغ فرماتے تھے اس وقت بھی یہ پہرے دار موجود ہوتے تھے کہ کہیں شیاطین اس کے اندر کوئی چیز شامل نہ کر دے یا کوئی اور اس طرح کیا جو ہے اس کے اندر دخل اندازی نہ کرے۔ تو فرمایا الا من ارتضى بالرسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، تاکہ یہ بات
اظہر من الشمس ہو جائے، مبرہن ہو جائے، کھل جائے، آخری درجے میں ثابت ہو جائے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے جیسے کہ پہنچانے کا حق تھا۔ اِنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا۔ باقی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے جو ان کے سامنے ہے، کوئی چیز اس کی پکڑ سے باہر نہیں، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ یہی دو صفات ہیں اہم ترین، قدرت اور علم۔ تو احاطہ بما لدیہم، جو کچھ ان کے سامنے اس کا احاطہ اللہ کیے ہوئے، اس میں قدرت کی طرف اشارہ ہے، کوئی اس کی پکڑ سے بچ کر نکلنے والا نہیں ہے، وہ تو گھیراؤ میں ہے۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، یہ علم کی طرف اشارہ ہے، اور ہر چیز کا اس نے احصاء کیا ہوا ہے گنتی کے اعتبار سے، کہیں وہ کوئی بھولنے والا نہیں ہے، نہ ان دشمنوں میں سے کہ کوئی جو ہے وہ بچ نکلے گا اس لیے کہ اللہ کو یاد نہیں رہا کہ کس نے کیا کیا تھا، کس وقت کیا گستاخی کی تھی محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو اہل ایمان ہے نہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر ہے کہ یہ پتہ نہ چلے کہ کس نے کیا قربانی دی تھی اور کس نے کس وقت ہمارے دین کے لیے، ہمارے نبی کی نصرت میں کیا کچھ سختیاں جھیلی تھی۔ تمام چیز احصا کل شیء عددا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔